اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بیشمار رحمتوں برکتوں اس کے فضل اور کرم کے سائے میں رہے۔ پروردگار آپ سب کو سبھی اپنوں سمیت دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے، دو جہاں کا خیر کثیر آپ سب کے مقدر میں کرے، اس اور تمام مظلومین جہاں بالخصوص فلسطین، غزہ، کشمیر، لبنان، شام، ایران، عراق، صومالیہ، سوڈان، ہندوستان کے مسلمان اور دیگر اقوام جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارا چنار کے بہن بھائی اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم انسانیت اور مخلوقات خدا اس وقت ظلم، اذیت و جنگ اور جدال اور بے حسی اور لا تعلقی کا شکار ہیں اور جنگوں کا شکار ہیں، پروردگار ان کی مدد، نصرت، حمایت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ظالمین پر کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے ظالمین جہاں ہیں بالخصوص جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں ان کو نیست و نابود کرے، ان کے شر کو ان کی طرف پلٹائے، انہیں دنیا پر عبرت کا نشان بنائے، اس دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور جو ہمیں ہماری موجودہ آئندہ نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا اور ان کے رستوں کی رکاوٹوں کو عبور کرنے والا اور دور کرنے والا اور ان کی نیت اور ارادوں کو پورا کرنے والا ایک مخلص ترین باوفا اور امانت دار جو ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک انصار ہوتا ہے، آوان ہوتا ہے، ان انصاران اور آوان میں ہمیں ہماری نسلوں کو جو ہے ان میں شامل فرمائے، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوش رکھے، اور انشاءاللہ آمین۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور ذی الحج کی 4 اور 21 مئی ہے۔ امید اور دعا کرتے ہیں آپ جہاں کہیں ہوں گے بصدقہ محمد و آل محمد اللہ کی خصوصی پناہ میں ہوں گے، اور اپنی جو جمعرات کا چونکہ دن ہے تو اس حوالے سے خصوصی طور پہ اپنے جو مرحومین ہیں ان کو یاد کرتے ہوں گے، ان کے لیے دعا کرتے ہوں گے اور انہیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو مرحومین ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں اور ان کے لیے جو دعا کرتے رہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک کوشش کریں کہ اپنے لیے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ خیر کثیر کا یا جسے کہتے ہیں کیسے اعمال کر دینا کہ جو ہماری اور ان کی آخرت کے لیے جو مدد کا باعث بن سکے، ان کو ہم انجام دے سکے، تاکہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی اور ان کے بعد بھی وہ ان کے لیے ان کے نامہ اعمال میں ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ یہ بہت ضروری ہے، زندگی بہت ہی تھوڑی مہلت ہے، اس وقت کا خصوصی خیال رکھیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ وقت ایک زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے اس دنیا کے اوپر ہیومن ایکسپیرینس کے لیے۔ اس ایکسپیرینس میں ہم کوشش کریں کہ نور کو اپنے لیے تخلیق کریں، اپنے لیے تشکیل دیں اور اس کی ہمراہی اختیار کریں، اس نور کے ذریعے سے اپنے آپ کو نورانی، پاکیزہ اور مہکتا ہوا خوشبودار بنائے، ایسی مہک جو مومنین کے ساتھ، اپنے گرد و نواح کے ساتھ، اس کا دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی اور بھلائی کا جو سبب بننے کا باعث ہو اور اس دنیا میں اچھائی کو چھوڑ کے جانے والی ہو۔ ہمیں ایسا انسان بننا ہے جیسا انسان اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے بندے بننے کی جو ڈیوٹی ہمیں دی گئی ہے بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، زندگی از خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس ذمہ داری کو سنجیدگی کے ساتھ نبھائیں، اپنی زندگیوں کو سیریس لیں اور اپنی زندگیوں سے لاپرواہی اور غفلت جو ہے وہ نہ برتیں، کیونکہ زندگی کو مذاق سمجھنا اور وقت کو ضائع کرنا یہ از خود خدا کی دی ہوئی اس نعمت کی بہت بڑی توہین ہے، اور یہ بہت بڑی بے ادبی ہے رب کے سامنے، کیونکہ ہم کچھ نہیں تھے، اس رب نے ہمیں پیدا کیا تو ہم ہر دن شکر ادا کریں کہ اے خدا ہماری کوئی ہستی، کوئی وجود کچھ بھی نہ تھا اور تو نے ہمیں وجود عطا کیا، تو نے ہمیں زندگی عطا کی، تو نے ہمیں رزق عطا کیا، اور وہ سب رزق دیا جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں جو ہے وہ تیری بندگی کے سفر کو جو ہے جاری رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے ہے۔ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہماری ماؤں کی کوکھ میں ہمیں رزق عطا کیا، اور جب پیدا ہوئے تو ہمیں اتنے سارے رشتے دیے، ماں باپ دیے، ہمیں روحانی، جسمانی، عقلی اور فکری طور پہ بہت سی غذائیں عطا کی جن کے ذریعے سے وہ سب رزق عطا کیا، علم کا، معرفت کا، اہل بیت کا، قرآن کریم کا،
پروردگار کی متعلق جو معرفت ہے اور رسول خدا کی جو معرفت ہے، تو ہم کوشش کریں کہ دعائے عرفہ کو بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعائیں جو ایک دعا ہے جو ہم ماہ رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، دعائے معرفت غالباً ہے، جس میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری معرفت عطا کر، تاکہ ہم تیرے ذریعے کہ تاکہ تو ہمیں رسول خدا کی معرفت عطا کرے، یعنی اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے، اور رسول خدا کی معرفت عطا کر تاکہ ہم اہل بیت کی معرفت تک پہنچ سکیں، اور اہل بیت کی معرفت عطا کر تاکہ ہم قرآن کی معرفت کو پا سکیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنی معرفتوں پہ کام کریں، اور بالخصوص جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر خصوصی کام کریں، کیونکہ جو آپ کے فاؤنڈیشن پلر ہے وہ آپ کا بلیف ہے۔ آپ نوئنگلی اور ان نوئنگلی کسی نہ کسی عقیدے کو، کسی نہ کسی نظریے کو، کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی چیز کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ آپ کی سوچ ہے، نہیں ہماری کوئی سوچ نہیں ہوتی، ہم تک جو سوچ پہنچائی گئی ہوتی ہے وہ سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ کس نظریے سے آ رہی ہے، ہمیں اس کے روٹ کو اور اس کے انجام کو، یعنی اس کی جڑوں کو، اور وہ ہمیں کہاں لے جا سکتی ہے، اس کو غور سے دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم خود کو بھی تباہی سے بچا سکیں اور اپنی نسلوں کو بھی۔ ابھی ہم بڑھیں گے موسم کے حال پہ اور دیکھیں گے کہ موسم کیسا ہے۔ موسم اوور آل جو لندن میں رہے گا وہ 24 ڈگری سیلسیس سے 14 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ 24 اور کم سے کم 14 ڈگری تک، اور اسی طرح مانچسٹر میں 15 سے 17 ڈگری کے بیچ میں رہے گا، اور برمنگھم میں 16 سے 18 ڈگری سیلسیس تک رہے گا، گلاسکو میں 16 سے 17 ڈگری سیلسیس رہے گا، اور اسی طرح کارڈف میں 14 سے 16 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی توقع ہے، جبکہ ایڈنبرا میں 15 سے 17 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی توقع ہے۔ اسی طرح جو ناردرن آئرلینڈ میں بھی موسم کلیئر رہے گا اور ڈرائی رہنے کی توقع ہے، اور 30 ڈگری سے 15 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہے گا، جبکہ اسلام آباد پاکستان میں 36 ڈگری سے 40 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی توقع ہے، موسم گرم رہے گا۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے باہر کے موسموں کی وجہ سے اپنے اندر کی جو موسم ہے ان کو خراب نہ کریں، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی جو نگیٹیوٹی ہے اس سے بچائیں، اور اپنے آپ کو خالص کریں اور نیتیں خالص کریں۔ ہم کوئی بھی کام انجام دیں، مثلاً اپنے گھر میں، یعنی ہم نے صبح اٹھنا بھی ہے اگر، تو ہم اس لیے اٹھیں کہ اللہ تیری قربت کے واسطے اٹھ رہا ہوں، کہ کیونکہ تجھے پسند ہے صبح اٹھ کر ہم اپنی کام انجام دیں، یا نماز پڑھیں، یا جو بھی ہماری ڈیوٹیز ہیں ان کو انجام دیں، تو میں تیری قربت کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ اگر ہم سو بھی رہے ہیں تو ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ تیری قربت اور تیری محبت کے لیے سو رہا ہوں، کیونکہ تجھے پسند، تاکہ میری جو جسم ہے اس کو آرام ملے، میرے ذہن کو آرام ملے، تاکہ میں اگلے دن تیری بتائی ہوئی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو اچھے سے انجام دے سکوں۔ اور ہر دن 100 دفعہ کم سے کم استغفار ہم ضرور پڑھیں، اور الحمدللہ ضرور پڑھیں، تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں شکر گزار ہوں اور تفکر کے ساتھ کریں، یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ کہتے رہیں، بلکہ تفکر کے ساتھ استغفار کریں کہ اے خدا میں نے آنکھوں سے اتنا غلط سنا، دیکھا، کانوں سے اتنا غلط سنا، زبان سے غیبتیں کی، چغلیاں کی، جھوٹ بولے، نہیں معلوم کتنے گناہ جو ہے میں نے بنا سوچے سمجھے کر لیے، اور کتنے گناہ میں نے بنا سوچے سمجھے سن لیے، اور کتنے گناہ اپنی انگلیوں کی پوروں کے ذریعے سے میں نے انجام دے دیے۔ تو اپنی ایک ایک ذرے کو، اپنے خیال، اپنے تصور، اپنی روح کی گہرائیوں تک کو جو ہے وہ یاد کر کے کہ میرے اندر سے کیا نکل رہا تھا، کیا سوچ آ رہی تھی، جا رہی تھی، کیا عمل انجام دیا جا رہا تھا، تو اتنا دقیق اپنے اوپر جو ہے نگاہ رکھیں، اور ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے گزشتہ اور موجودہ گناہوں کی سچی توبہ کرنا، یہ بہت ہی ضروری کام ہے۔ خدا ہم سب کی مغفرت کرے، ہمارے بڑے جو بزرگ چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت بھی کرے، ان کے گناہوں کو بھی بخش دے اور ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، کیونکہ زندگی ایک بہت مختصر مہلت ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، تو اس لیے اپنے وقت کو سنجیدگی سے اختیار کرے، اور ہمیشہ اللہ کے حضور رہے اور رسول اور اہل بیت کے حضور رہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے نامہ اعمال رسول خدا کو رنج پہنچائیں گے، اور میرے نامہ اعمال اہل بیت تک پہنچیں گے تو ان کو دکھ پہنچے گا، اور میں ان کا سامنا جب روز محشر کروں گا یا کروں گی، تو اس وقت
میرا کیا انجام ہوگا۔ انجام سے زیادہ انسان کے لیے باعث شرمندگی اور ذلت یہ ہے کہ ہم اس رب کو ناراض کرتے ہیں جس رب نے اس کائنات کی سب سے قیمتی دولت رسول خدا اہل بیت اور قرآن جیسی عظیم الشان دولتیں ہمیں عطا کی، اور اس کی معرفت کا رزق ہمیں عطا کیا، اور علم جیسا نور ہمیں عطا کیا، اور یہ زندگی جیسی نعمت ہمیں عطا کی، جس کی ہم قدر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کو مادی چیزوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، جبکہ انسان ایک اسپریچول بینگ ہے اور ایک جو انسانی تجربے سے گزر رہا ہے۔ تو انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایک حیوانی مخلوق ہے، اور ایک حیوانی مخلوق کی طرح اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہی مسکنسیپشن اور یہی ہماری انسان شناسی اور کائنات شناسی ہے جس کی وجہ سے ہم آج تک دین شناس نہیں بن سکے اور دین کی صحیح راستوں پہ چل نہیں سکے۔ کچھ اقوال چھوٹے سے آپ کے ساتھ کتاب پڑھنے کے حوالے سے شیئر کرتی چلوں، کیونکہ یہ ضروری ہے، ہم نے ہماری زندگیوں سے کتابیں چلی گئی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایوری ڈے 5 منٹ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں، اچھی کتابیں پڑھیں، ہر موضوع پہ پڑھیں اور ہر رائٹر کو پڑھیں، مگر رکھیں وہی جو ضروری اور اہم اور قیمتی ہوں۔ جیسے کہ اگر ہمیں عادت نہیں بھی، اسپیشلی مائیں جو ہیں وہ روز، جن کے بچے چھوٹے ہیں، ارلی ایئرس میں ہیں، ان کے لیے بہت شدید ضروری ہے کہ وہ ڈیلی روٹین میں ان کی ہر قیمت پہ کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھیں، چاہے ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں وقت نہیں ہے اور اتنے کام ہے کہ ہمارے پاس تو سانس لینے کا ٹائم نہیں، تب بھی کتاب آپ کے گرد و نواح میں ہو، اور آپ جب بیٹھیں، چاہے 5 منٹ ہوں، 2 منٹ ہوں، 1 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، کتاب پڑھیں۔ اس سے آپ کے بچوں پہ ایک اچھا اثر پڑے گا، اور باپ جو ہے وہ بھی یہی کام کرے، چاہے ہمیں عادت نہیں بھی ہے لیکن چھوٹے بچوں کو یہ عادت دلانے کے لیے اور ان کے اندر اس دلچسپی کو کریٹ کرنے کے لیے، ہم اگر نہیں بھی دل سے پسند کرتے تب بھی ہم کتاب ہاتھ میں رکھیں، اس کو پڑھیں، چاہے اس میں سے 2 لائنیں پڑھیں۔ اور اگر میں یہ عادت ڈیولپ کرنی ہے کوئی بھی، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عادت کو کے اوپر کام کریں، اور عادت پہ کام کرنے کے لیے ارادے پہ کام کرنا بہت ضروری ہے، اور ارادے کے اوپر کام کرنے کے لیے نیت بنا کر اور کنسسٹنسی کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا اس کا بہت سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ مثلا مجھے ایک کام نہیں کرنا، تو میں پہلے سے سوچ لوں کہ میں نے مثلا اس پرٹیکولر آور میں میں یہ کام انجام دیتا ہوں، اور اس پرٹیکولر آور میں یا اس پرٹیکولر سچویشن میں میں اس چیز کا سامنا کرتا ہوں، تو میں اس وقت کے لیے پہلے سے ہی ذہن کو تیار کروں کہ یہ اب سچویشن آئے گی، تو میں نے فوری طور پہ بنا سوچے اس سچویشن سے کو ایوائڈ کر لینا ہے، میں نے اس میں نہیں جانا ہے۔ اور اگر فرض کریں ہم نے مثال ہے کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، تو ہم یہ کریں کہ مثلا ڈویبل ٹاسک اپنے برین کو دیں، کیونکہ جب آپ ایک ڈویبل ٹاسک اپنے برین کو دیں گے اور ایوری ڈے وہ کام کریں گے، تو پھر آپ کے ارادے کو استحکام ملے گا، یعنی ارادے سے مراد جو آپ انٹینشن بنائیں گے وہ مضبوط ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی ارادے کے اندر طاقت یوں بن جائے گی کہ جب بھی آپ کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو پھر آپ اس کو انجام دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ تو جیسے مثلا اگر ہم نے ایکسرسائز کی عادت بنانی ہے، یا کتاب پڑھنے کی عادت بنانی ہے، یا کوئی بھی عادت اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، جو لکھنے کی عادت بہت ضروری ہے، آپ ڈائری رائٹنگ کیے، جرنلنگ کریں ڈیلی، اور آپ خود ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا کہ ہر دن، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے بچے ہیں یا نوجوان ہیں، ہر دن چاہے 5 منٹ آپ بیٹھ کر لکھیں کہ پورے دن میں سب سے خوبصورت کام میں نے کیا کیا جس نے مجھے بہت خوشی اور سکون دیا، اور جس کے لیے، اور کون سے سوال میرے ذہن میں جنم لیے، اور کون سے جواب ایسے تھے کسی بھی چیز کے حوالے سے جنہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا، کون سی چیزوں نے مجھے تھکا دیا اور بیزار کیا، کون سے اہداف ہیں جن کو میں پرسو کر رہا ہوں، یعنی جو بھی آپ کے من پسند، جو بھی آپ کے دل میں چیز ہو، اس چیز پہ میں نے بہت غصہ کیا، اس پہ میں بہت خوش ہوا، اس چیز پہ مجھے بہت برا لگا، یہ رویہ صحیح نہیں تھا، اس پہ میری غلطی کہاں تھی، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو آپ اپنی ڈائری میں لکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ لکھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ بہت ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کے اوپر جو ایک برڈن ہوتا ہے سوچوں کا، وہ تھکا دینے والا بوجھ، وہ کم ہو جائے گا، اور آپ ایک نئی اور بہتر سوچ کو پروان چڑھا سکیں گے، اور پھر آپ یہ فلٹر کریں گے، اچھا یہ جو میں سوچا ہوں یا سوچ رہا ہوں یا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یا یہ سوچ میرے ذہن میں آ رہی ہے،
اس کے اوپر انکوائر کریں کہ اچھا اس کی یعنی اگر مثلا دین کے اندر اس کے بارے میں کیا بات ہے، قرآن میں اس کے بارے میں کیا بات ہے، اس سوچ کی مکمل تصویر کیا ہے، کیا میں واقعی حق سوچ رہا ہوں یا باطل سوچ رہا ہوں، یا ایسی سوچ رہا ہوں جو ظاہر میں تو حق لگتی ہے لیکن اندر سے غلط ہے اور اس کا انجام غلط ہے۔ تو اس سے ایک تو آپ کے اندر ڈیپتھ آئے گی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی اور آپ بہتری کی طرف بڑھ سکیں گے۔ کچھ اقوال آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے مرحلے میں چلیں گے۔ کتاب پڑھنے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کسی نامعلوم انسان کا کوئی قول ہے لیکن اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتاب وہ جگہ ہے واحد جہاں پر آپ ہزاروں زندگیاں جی سکتے ہیں اور بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے۔ یعنی آپ جتنے بھی رائٹرز ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں، آتھرز ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں اور ان کی سوچ، ان کے نظریات کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات اور واقعات کو پڑھتے ہیں، اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ٹویسٹ ہوتے ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بھی آئینے میں انالائز کر سکتے ہیں۔ تو آپ بہت سارے زمانوں، اوقات اور ٹائمنگ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کتاب کے ذریعے سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کتاب پڑھیں تو دیکھیں کہ اس آتھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس نے جو کانسیپٹس دیے ہیں وہ کیا ہیں، ان کو چیلنج کرنا سیکھیں، ناٹ ان اے نیگیٹو سینس بٹ ان اے لاجیکل سینس، اور اس کے لیے بھی اپنی پہلے کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر کام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس نے کتابوں کو دوست بنایا وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پڑھنا علم کا دروازہ ہے اور علم عزت کا۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کتاب وہ چراغ ہے جو اندھیری رات میں بھی راستہ دکھاتا ہے، اور ایک جو ریڈر ہوتا ہے وہ تھاؤزنڈ یعنی ہزاروں زندگیاں جیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قلم کی سیاہی شہید کے لکھنے کے بارے میں ہے، یہ کہ میں جو آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ لکھا کریں، لکھنا بہت ضروری ہے، اپنی سوچ کو آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے۔ خواتین بالخصوص جن کے چھوٹے بچے ہیں اور جن کی زندگی میں بہت ساری چیزیں اوپر نیچے چل رہی ہوتی ہیں، پلیز آپ جرنلنگ کریں، لکھیں۔ اس سے ایک تو آپ کے سٹریس لیول کم ہوگا، دوسرا آپ کا ذہنی سکون بڑھے گا، اور تیسرا آپ درست نتیجے پہ پہنچیں گے، اور چوتھا آپ لکھنے کے اوپر بھی اپنی جو قلم کو مضبوط بنا سکیں گے۔ اور رائٹنگ کریں ہر موضوع پہ جو آپ کا من پسند ہے، چاہے وہ سیاست ہے، دین ہے، اخلاقیات ہے، عرفان ہے، آپ کا اپنے رشتوں سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق ہے، آپ کے ماحول سے، کائنات سے، کسی بھی چیز سے آبزرو کریں کہ میں نے آج بچے کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کی، اس بچے کے ذہن میں، میرے بچے کے ذہن میں یہ سوال آئے، یہ سوال مجھے بھی سمجھ نہیں آئے، ان کے جواب کیا ہوں گے، وہ سارے کوسچنس کی لسٹ بنائیں اور آپ خود انجوائے کریں گے، اور آپ کے اندر جو ڈیپتھ آئے گی اور ایکسپیرینس بنے گا آفٹر 10-20 ایئرس، جب آپ ان سوالات ڈیورنگ دیٹ ٹائم آپ اس سوالوں کے جواب بھی تلاش کریں، تو آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو ڈیپتھ آئے گی، جو انڈرسٹینڈنگ آئے گی اور جو ریولوشن آئے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے لکھنا بہت ضروری ہے، لکھنا سوچ کو کاغذ پر اتارتا ہے۔ جب آپ لکھیں گے نہیں، آپ کی سوچ منتشر رہے گی، اور منتشر سوچ انسان کو پریشان کرتی ہے، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر لکھنے والا پہلے قاری ہوتا ہے، اور جو لکھا جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اور نسلوں تک زندہ رہتا ہے۔ تو اپنے قلم کی طاقت کو پہچانیں، اپنی زبان کی طاقت کو پہچانیں، اپنے پڑھنے کی طاقت کو پہچانیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل انسان وہ ہے جو بہترین ایلیگنس کے ساتھ، لاجک کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ لکھنا، پڑھنا، بولنا جانتا ہے۔ تو اس طاقت پہ کام کریں، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ آپ ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ ہو، زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو، آپ کمیونیکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ چاہے رشتوں میں خاندانی ہوں یا دوسرے آپ کے ورک کلیگس ہوں یا معاشرہ ہو، تو اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے۔ چاہیں تو اس کے بعد کچھ بہت خوبصورت اقوال جو سوچنے کے بارے میں ہیں، کہ سوچنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ یہ بہت قیمتی بات ہے کہ آپ سب سے بہترین عقل یا ذہانت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سوچ کو سوچیں کہ یہ سوچ آ سے رہی ہے، اس کا انجام کیا ہے اور اس کا روٹ کیا ہے، اور یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی تحقیق بھی کریں۔ اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، کچن میں کوکنگ کرتے وقت بھی ہو سکتا ہے، چائے بناتے وقت بھی ہو سکتا ہے، برتن دھوتے وقت بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر کاموں کو انجام کرتے وقت بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اس میں فیملی کا ایک دوسرے کو
سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جہاں پہ ہماری خواتین جب کوئی اس طرح کا کام کرتی ہیں تو سب سے پہلی جو مخالفت آتی ہے وہ گھر میں موجود افراد سے آتی ہے، اور سب سے زیادہ جو اس طرح کا سلسلہ بنتا ہے وہ قریبی رشتے ہوتے ہیں، جو آپ کی ہی اچھی عادت کے خلاف آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں، آپ کو ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مرد کرے چاہے عورت کرے، چاہے مرد کے لیے کرے یا عورت کے لیے کرے، کیونکہ اگر ہمارے بھائی حضرات جس طرح ہے وہ اگر کوئی اچھی ایکٹیویٹی پرسو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اچھی ایکٹیویٹی کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو سب یا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو جو ہے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو سوچ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غلط سوچ کو درست کرنا اور غلط راستے پر تیز چلنے سے بہتر ہے، یعنی غلط سوچ کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سب سے زیادہ دلیری یا بہادری یہ ہوتی ہے کہ میں اگر غلط سوچ رہا ہوں تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم سب اس دنیا میں سیکھنے آئے ہیں، سیکھ کر نہیں آئے ہیں، اور جو سیکھ کر آئے ہیں اس کو ریویل کرنے کے لیے بھی ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے بھی شعور ضروری ہے اور شرح صدر ضروری ہے، اور شرح صدر میں ایک جو اہم چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک تو وسعت ہو، گہرائی ہو، سمجھ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اپنی غلطی کو ماننے، تسلیم کرنے اور کریکٹ کرنے کی ایبلٹی بھی ہو۔ یہ بہت ہی ضروری ایبلٹی ہے۔ اسی طرح سوچنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا سوچ رہے ہو، اور بڑے لوگ واقعات پر سوچتے ہیں، درمیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگوں پر سوچتے ہیں، یعنی لوگوں جس طرح ہمارے یہاں گوسپس چلتی ہے کہ وہ فلاں رشتہ دار نے ایسے کیا، فلاں آیا تھا یہ کہہ گیا، اس نے یہ کپڑے پہنے تھے، یہ کھانا کھایا تھا، یوں دسترخوان سجایا تھا، یہ جو چھوٹے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اچھے لوگ ویژن پہ کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے، یقین کیجئے، کہ ہماری سوسائٹی موو نہیں کر پاتی، کیونکہ ہمارا ہم و غم میری ذات، میرا خاندان اور میرا گھر اور دوسرے رشتہ داروں سے کانفلکٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اسی سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں۔ ایک آخری کال شیئر کرتی چلو، اس میں کہتے ہیں کہ سوچ بدلو زندگی بدل جائے گی، اور لکھنے سے پہلے سوچو، لکھتے وقت مختصر لکھو اور لکھنے کے بعد مٹاؤ۔ سچائی کو سادہ الفاظ میں لکھو، کیونکہ سچائی کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا لکھنے والا وہ ہوتا ہے جو پیچیدہ بات کو آسان بنا دے، نہ کہ آسان کو پیچیدہ بنا دے۔ قلم اٹھاؤ تو نیت صاف رکھو، کیونکہ لکھی ہوئی بات تمہاری گواہی بنے گی۔ اور پہلا جو لکھا ہوا آپ کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے ہمیشہ وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو لکھنے کا کمال یہ ہے کہ اس میں آپ کریکشن کرتے جائیں، اس کو امپروو کرتے جائیں، اور واضح سوچ واضح تحریر پیدا کرتی ہے، اور مبہم سوچ مبہم تحریر پیدا کرتی ہے۔ تو لکھنا سوچنے کو جانچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر تم اسے لکھ نہیں سکتے تو تم اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے۔ ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں پہ کام کریں۔ بہرحال ابھی ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے خوبصورت سیگمنٹ جو ہدایت واک کا سیگمنٹ، اور دیکھیں گے کہ آج غلام حسین ندیر صاحب ہمارے ساتھ کون سی خوبصورت موتی لکھ رہا ہے اہل بیت کے چشموں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے۔ آج ایک بہت خوبصورت پیغام کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور فرماتے ہیں اس سلسلے میں جو واک ود ہدایت کا آج تحفہ ہے، اور حقیقت مجھے اس لحاظ کے ساتھ میں اپریشیٹ بھی کروں گا
اپنے ان تمام ناظرین کو کہ جنہوں نے اس ہدایت واک کو دیکھ کر انہوں نے واک شروع کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واک کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ ہم واک ود ہدایت بھی کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان پاکیزہ اور نورانی کلمات سے اپنے دلوں کو معطر کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو نورانی بھی کرتے ہیں۔ تو آج جو نورانیت قلب کا جو پیغام ہے وہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جنہیں آخرت سے پہلے دنیا میں سزا مل جاتی ہے، یعنی لازمی طور پر آخرت سے پہلے انہیں دنیا میں سزا مل کے رہتی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، اور حضور کا فرمان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ آخرت سے پہلے انہیں اس دنیا میں اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ گستاخی کرنے والا، اس کو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں وہ سزا بھگت کے جاتا ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ لا یشم رائحۃ الجنہ، والدین کا گستاخ، والدین کا نافرمان، والدین کے ساتھ ظلم کرنے والا، وہ کیا ہے؟ لا یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک جو ہے نا وہ نہیں سن سکتا ہے۔ ایک چیز کہ جو انسان کی زندگی میں اضافے کا باعث بنا کرتی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ والدین کے اوپر ظلم کرنا، جسارت کرنا، گستاخی کرنا، ان کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اس دنیا میں عذاب عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر آپ کو اس دنیا میں عزت چاہیے، اگر آپ کو دولت چاہیے، اگر آپ کو مال چاہیے، اگر آپ کو بھرم چاہیے، تو آپ والدین کے ہمیشہ خدمت گزار رہیں۔ دوسری چیز حضور فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظالم اور جابر، کیا ہے؟ ظالم اور جابر جو ہے وہ بھی اس دنیا میں سزا بھگت کے جاتا ہے اس دنیا میں۔ یعنی یہ بھی ہے ایک کہ جو بھی ہے ظلم کرتا ہے، خواہ وہ اپنی فیملی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خواہ وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خواہ وہ کسی کمیونٹی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خواہ وہ کسی ملک کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس سے بھی سزا جو ہے نا وہ مل کے رہتی ہے، اور اسی دنیا میں وہ سزا بھگت کے جاتا ہے۔ دوسرا یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ظلم ہے، جبر ہے، اس کا آغاز ممکن ہے کہ 2 آدمی ہوں وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی انہیں یہیں پہ مل جاتی ہے۔ شوہر اگر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر پہ ظلم کر رہی ہے تو اس کی سزا بھی اسے دنیا میں ملتی ہے۔ تیسری چیز جو حضور نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ احسان کے بدلے میں جو برائی کرنے والا ہے، that is very important, just listen and observe۔ تیسری چیز جو حضور نے فرمائی ہے، کسی کے اوپر آپ احسان کریں گے، بعض ایسے جو ہے جن میں جو ہے نا وہ ظرفیت نہیں ہوا کرتی ہے، کم ظرف ہوا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جس نے احسان کیا ہے اسی کے متعلق شر سوچتے ہیں، اسی کے متعلق ایول سوچتے ہیں، اسی کے متعلق جو ہے نا وہ برائی کیا کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راہ خیر کے جو ڈاکو ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی اللہ کی لعنت سے مطلب یعنی یہ ہے کہ ایسے شخص رحمت پروردگار سے دور ہیں کہ جو محسن کش ہیں، احسان جنہوں نے کیا ہے اس کا جواب وہ برائی سے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو راہ خیر کے ڈاکو ہیں اللہ ان کے اوپر لعن اللہ قاطعی سبیل المعروف، راہ خیر کے ڈاکوؤں پہ اللہ اپنی رحمت دور کرے۔ صحابیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، کیا راہ خیر کے ڈاکو بھی ہوا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، راہ خیر کے ڈاکو ہوتے ہیں جن پہ احسان کیا جائے
اور وہ احسان کے بدلے میں برائی کریں، اور جو محسن ہے احسان کرنے والا ہے وہ دوسروں کے اوپر پھر احسان نہ کرے کہ آخر اس قسم کے کم ظرف ہیں تو مجھے کیوں خواہ مخواہ جو ہے نا وہ اس کا دل دکھ جائے، اس کا دل دکھی ہو جائے کہ وہ دوسروں کے اوپر احسان نہ کرے۔ فرمایا کہ ایسے شخص کے ایسے لوگ کہ جو محسن کش ہوا کرتے ہیں، فرمایا یا راہ خیر کے ڈاکو، ظلم کسی عنوان کے ساتھ ہے اس کی سزا سے اس دنیا میں ملتی ہے، محسن کشی جو کرتے ہیں فرمایا اس کی سزا بھی اسے اسی دنیا میں ملتی ہے۔ ایک چیز کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا دل ویران ہوا کرتا ہے، جس طرح فرمایا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظلم فإنہ یخرب قلوبکم، ہمیشہ ظلم سے تم بچو، اس لیے کہ ظلم سے تمہارا دل تاریک ہو جاتا ہے، تمہارا دل ویران ہو جائے گا۔ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مولا کائنات لاکھوں جانیں نثار ہو جائیں اس نام مقدس پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اگر مجھے ساتوں اقالیم، یہ ساری کائنات، یہ زمین تا آسمان جتنی چیزیں ہیں ساری مجھے دی جائیں اور مجھے یہ کہا جائے کہ ایک چمٹی کے منہ سے جو کا چھلکا، ایک جو کا دانہ ظلم کے طور پر لے لوں، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس زمین اور آسمان کے نیچے، کہ چمٹی کے منہ سے ناحق طور پر ایک چھلکا، ایک دانہ اس کے منہ سے نکال لوں، تو فرمایا کہ یہ میں ایسی کبھی بھی نافرمانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ میں ظلم کے طور پر ایک چھلکا جو چمٹی کے منہ میں ہے، ایک دانہ، ایک جو کا دانہ جو چمٹی کے منہ میں ہے، میں ساتوں اقالیم کو ٹھکرا دوں گا، میں سب جتنی ہے دنیا و مافیا جو کچھ اس میں ہے مجھے آفر کیا جائے میں سب کو ریجیکٹ کر دوں گا، لیکن بعنوان ظلم میں چمٹی کے منہ سے دانہ بھی سلب نہیں کروں گا، اسے کبھی نہیں چھینوں گا۔ علی ابن ابی طالب امام عادل ہیں، اور دشمن نے بھی اسی عدل و عدالت میں، بلکہ کرسچن رائٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں قتل فی محراب لشدت عدلہ، علی ابن ابی طالب کو جو محراب عبادت شہید کر دیا گیا ان کی اس عدالت کی وجہ سے تھا، عدالت کی سختی کی وجہ سے تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے، ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، ہمیں محسن کشی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محسنین کے جتنے ہیں ان کے احسان کا کم از کم بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم احسان کا بدلہ تو خدا کہتے ہیں، احسان کے سوا بھی مگر کچھ ہو سکتا ہے، ہم کم از کم ان کا ہم سارے مل کر آج اپنے جتنے بھی ذویل حقوق ہیں اور کچھ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں، اگر کوتاہی ہو گئی ہے کسی کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ اور امان میں رکھے اور ہمیں اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہوئے آگا کہ بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد، اور یقینی طور پہ ہمیں ان پیغامات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو یہ کہہ لیں کہ بیج ہیں جو ہم اپنی ذات کے اندر اگر بولیں گے تو کل کو تناور درخت وہ ہمارے اندر بھی بن جائیں گے اور باہر بھی انشاءاللہ بن جائیں گے۔ باہر ہمارے اچھے اخلاق سے اور اچھے کردار سے بنیں گے، اور اندر جو ہے ہم جب اپنی نیتوں کو، ارادوں کو اور اپنے اندر کو خالص کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی ظاہر اللہ تعالیٰ اس نور تک ہمیں پہنچائے گا جو نور ہماری زندگی کی سب سے اہم اور حقیقی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو جو ہے وہ پاک اور شفاف اور خالص رکھیں،
इसमें एक जो जिस तरह हम अक्सर बात करते होते हैं कि कल्ब सलीम जो है इंसान के पास होना चाहिए, और कल्ब सलीम के ज़रिए से ही इंसान जो है वो हक़ तक, क्योंकि इंसान कल्ब से सोचता है बुनियादी तौर पे, उससे समझने की सलाहियत जो है वो इंसान को कल्ब से मिलती है, दिल से मिलती है। तो कल्ब सलीम जो होता है इसके मुतल्लिक कुछ अक़वाल मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस दिन ना माल फ़ायदा देगा, ना बेटे, सिवाय इसके कि जिसके पास जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम लेकर आएगा। तो फिर अपने दिलों पे ख़ुसूसी काम करें, मेहनत करें अपने दिलों के ऊपर, ताकि हम वो पाक और शफ़ाफ़ दिल अल्लाह के पास लेकर जाएँ, जो दिल समझता भी है, मानता भी है, सुनता भी है और उसको आगे बढ़ाता भी है। फिर कुरान करीम के हवाले से आता है कि यही जो भी मैंने कॉल आपके साथ शेयर किया था कि जिस दिन ना माल फ़ायदा देगा, ना बेटे, सिवाय उसके कि जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम लेकर आए। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कई मुकामात पर कल्ब सलीम की कुछ अलामात बयान की हैं, और उनमें से एक अलामत ये है कि कल्ब सलीम वो दिल होता है जो दुनिया से बेरग़बत और आखिरत से रग़बत रखता है। कल्ब सलीम वो है जिसमें दुनिया की मोहब्बत ना हो और जिसे अल्लाह की याद से सुकून और राहत मिले। यानी जब अल्लाह का ज़िक्र हमें वाक़ई सुकून दे, जब हम बहुत थक जाते हैं कई दफ़ा और फ़िज़िकली, मेंटली एग्ज़ॉस्ट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, पैसिव एग्रेसिव होते हैं, इंटरनली हर इंसान की डिफ़रेंट कंडीशंस हैं, तो इंसान को देखना पड़ेगा कि उसको क्या सिचुएशन सामना करना पड़ती है। तो जब ऐसी हालत होती है और हम अल्लाह के ज़िक्र को सुकून से पढ़ते हैं, यानी मसलन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, या कोई भी ज़िक्र जो हमारे दिल से करीब है, या नूर या कुदूस पढ़ लें, या सलाम या हफ़ीज़ पढ़ लें, या फ़ताह पढ़ लें, कुछ भी जो इंसान को महबूब हो अल्लाह के नामों में से या किसी भी कुरानी आयात के ज़रिए से, तो वो ज़िक्र अल्लाह का इंसान के दिल को सुकून देता है। तो अगर हम देखें अपने दिल की हालत, तो हम देखें कि हम कितने दुनिया की तरफ राग़िब हैं, कितने आखिरत की तरफ राग़िब हैं, और हम क्या अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। अगर दुनिया की मोहब्बत हमारे ऊपर रूल कर रही है, क्योंकि देखिए दुनिया में रहने, हम दुनिया और दीन की लड़ाई बना लेते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हमें ये देखना है कि हमारे वजूद का कंट्रोल किसके पास है। मसलन मुझे मेरी एग्रेशन, मेरा गुस्सा, मेरी बदतमीज़ी, बदइखलाकी कंट्रोल कर रही है, मेरी शहवत दुनिया, हुब्बे दुनिया और दुनिया में अपना नाम, शोहरत, मर्तबा, पैसा, दिखावा, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। कंट्रोल का पता इस तरह से चलता है कि हम उस चीज़ को उस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया पे साबित कर सकें कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाँ हैं। तो और सारा दिन इसी मेहनत पे हमारी ज़िंदगी खर्च हो जाती है, उस कोल्हू के बैल की तरह जो गोल-गोल घूमता रहता है और पहुँचता कहीं नहीं। तो ये ना हो कि हम जब मौत से जाकर मिलें, तो हमारे हाथ में कुछ ना हो। तो इसलिए बहुत ध्यान करें, अपने दिलों पे काम करें। हसद, कीना, बुग़्ज़ से पाक होना, कल्ब सलीम वो दिल है जो हसद, कीना और बदगुमानी से पाक होता है। हमारे वक़्त दूसरों से बदगुमान रहते हैं, और ये बहुत कॉमन है। कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बहन-भाई हो, मिलने वाला हो, कुछ भी कोई कह रहा हो, तो पहला जो हम कहेंगे, हम उसके लिए नेगेटिव ही सोचेंगे, नहीं ये इसकी नीयत ख़राब है, इसका ज़रूर कोई काम होगा, ये ज़रूर जो है ना इसकी कोई अपनी फ़ायदा होगा, और ये बिल्कुल अपनी मदद के लिए नहीं आया, ये फलाँ, जिस तरह बहुत सी हम नेगेटिव बातें कह देते हैं, और ये बदगुमानियाँ इंसान को खुदा के नज़दीक छोटा कर देती हैं। तो हम कोशिश करें कि हसद, कीने और बदगुमानी से बचें। फिर ये होता है कि हक़ के सामने झुक जाना, जब कल्ब सलीम होगा, तो जब दिल हक़ को पहचान ले तो उसके सामने सर तस्लीम कर देता है, और वो कल्ब सलीम कहलाता है। फिर इसी तरह कल्ब सलीम वो होता है जिसमें रिया और नफ़ाक़ नहीं होता, और अमल सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो। और रियाकारी तो हमारे यहाँ पे आम है, हम तो कुछ भी काम कर रहे हों, किसी को मदद कर रहे हों, कोई भी नेकी या अच्छाई का ज़ाहिरी काम कर रहे हैं, तो हमारे दिल में सबसे पहले जब अगर ये ख़्याल आ जाता है ना, कि मसलन जिसकी मदद मैंने की है उसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, या कैसे किया, या क्या वो मेरे एहसान को समझ रहा है या नहीं समझ रहा, और फलाँ ने मेरे काम की तारीफ़ की है या नहीं की है। तो ये इस तरह के जितने भी सिम्पटम्स हमारे अंदर आते हैं, ये बताते हैं कि हमारे अंदर रिया का जरासीम मौजूद है, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। नफ़ाक़ का पता झूठ से लगता है।
सकीना हबीब आ गई हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सकीना, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज जॉइन किया। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है। जिस तरह बच्चों के इम्तिहान भी चल रहे हैं, ख़वातीन की जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी ज़िंदगियों के डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर्स होते हैं। स्पेशली वो ख़वातीन जो ससुराल में रहती हैं और इवन जो अकेली भी रहती हैं, या हज़रात जो जॉब पे होते हैं, 10 तरह के प्रेशर्स उनको हैंडल करने पड़ते हैं काम के हवाले से, या जो बाहर की मुश्किलात को झेल रहे होते हैं और अंदर भी यानी घर आते हैं तो भी दबाव होता है, बाहर काम पे होते हैं तो भी दबाव होता है। इकोनॉमिक्स जो होती है इंसान की यानी पैसे की कमी या वाला मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें, उनको फेस करते हुए भी दबाव होता है कि पैसे कम हैं और जी खर्चा ज़्यादा है। फिर लड़ाइयाँ, झगड़े और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के मैं इसलिए दबाव मेंशन कर रही हूँ कि इंसान को समझ में आए कि हम डेली रूटीन में किन दबाव का ख्याल को सामना कर रहे क्या हैं। तो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की एवरीडे लाइफ के दबाव को और जो ऐसे जनरली आपके ऊपर एक दबाव या प्रेशर रहता है, उसकी लिस्ट ज़रूर बननी चाहिए। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में वो राइटिंग बहुत ज़रूरी है, वो करें। अपनी लिस्ट बनाएँ कि मैं इन चीज़ों से मुश्किल फ़ील करता हूँ, जब कोई मुझे ये कहता है, करता है, फला। तो इससे ये जो सारे तरह के दबाव हैं, इनकी लिस्ट ज़रूर बनाएँ। जैसे कि ना आपकी तरफ बढ़ूँगी और आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए एक दफ़ा फिर वालेकुम से। सलाम अब ये बताइएगा, जी जैसे कि हम आजकल बहुत अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं उन मौज़ूआत को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगियों से बहुत क्लोज़ली रिलेटेड हैं। तो एक तो आप खुद भी जी छोटे बच्चे आपके साथ भी हैं, आप भी एक मदर हैं और आपने मसलन और भी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करनी होती है। एक एग्ज़ाम्पल, एक वो औरत जो मसलन घर में एवरीडे बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी हैंडल कर रही है, अपनी दूसरी ड्यूटीज़ भी दे रही है, फिर इकोनॉमिक्स प्रेशर्स भी हैं और भी तरह की बहुत लिस्ट हो सकती है इसकी। आम फैमिली के प्रेशर्स भी होते हैं, स्पेशली अगर किसी के इन-लॉज़ अच्छे ना हों या वो साथ उनके रहते हों, उस तरह के भी ऐसे प्रेशर्स होते हैं कि रवैये और ये सारी चीज़ें इंसान पे असर-अंदाज़ होती हैं। अब जिस भी तरह के प्रेशर्स हैं, पहले तो आपके हिसाब से दबाव या प्रेशर या टेंशन जो होती है, वो क्या होती है और उसको सामना करने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएँ? और उसके बाद फिर इंशाल्लाह एग्ज़ाम वाले पार्ट पे हम दोबारा आएँगे, लेकिन पहले आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी इन सारी चीज़ों को? वालेकुम सलाम सिस्टर फ़ाइज़ा, उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेहतरीन टॉपिक सारी मतलब आई फ़ील कि इवन फॉर वुमेन एंड आल्सो फॉर मेन ये टॉपिक जो है दोनों साइड्स को रिलेट करता है बिकॉज़ येस हमारी ज़िंदगी में इतने सारे प्रेशर्स का सामना है, स्पेशली पेरेंटिंग यंग पेरेंट्स जो हैं आजकल जो वर्क और इकोनॉमिक्स को जगल कर रहे हैं साथ में और एग्ज़ाम्स भी चल रहे होते हैं एंड जस्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द डे टू डे चोर्स राइट तो देयर इज़ समथिंग which is called the 3 to 1 rule. It means के organize your tomorrow today. It means के अपना जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसको आप कुछ आवर्स पहले या एक रात पहले जो है उस चीज़ को आप सही से प्लान आउट करो so that things become much more easier for you the next day. तो इट कुड बी लाइक यू नो इवन अगर आप सोने से पहले अगर आधा घंटा या 1 घंटा निकाल रहे हैं एंड यू नो यू आर जस्ट लाइक स्किमिंग थ्रू कि अच्छा नेक्स्ट डे रूटीन मेरे पास अगर मुझे उठ के जो है 8 बजे उठना है, नाश्ता बनाना है या नमाज़ पढ़नी है, नमाज से शुरुआत करना है दिन का या उसके बाद फिर बच्चों का जैसे फॉर्म तैयार करना है या जो भी उसके बाद फिर यू नो आई कैन डू सम रीडिंग बुक रीडिंग या रिसर्चिंग मतलब यू नो जस्ट प्लान योरसेल्फ आउट एंड उस हिसाब से जो है आप आपका दिन आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादा स्मूथ और बेहतर जाएगा बिकॉज यू ऑलरेडी प्लान योरसेल्फ आउट सो दैट इज़ कॉल्ड द 3 to 1 रूल दूसरा ये है कि सेलेक्ट 3 tasks या Identify the 3 most important things that you must accomplish. Identify the must. Out of those 3, pick one that is non-negotiable. Why does this work? Because it eliminates the decision fatigue in the morning. Means when you wake up, you don't wonder what to do, but you simply execute it. Okay? Then दूसरी जो चीज़ है वो है कि choose wisely over scheduling. यानी कि choose wisely over scheduling is a form of procrastination. Most people fail because they try to do too much and end nothing well.
Successful people focus on a small number of high velocity activities that actually move the needle. I'm just going to simplify this کہ یوزلی ہم جو ہماری لسٹ جو ہے بہت لمبی ہوتی ہے، ہم لوگ زیادہ اپنے ایکسپیکٹیشنس کے حساب سے زیادہ جو ہے جب اپنے پلیٹ پہ چیز کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، اس چیز کو پھر ہم لوگ صحیح طرح سے اچیو نہیں کر پاتے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اسٹارٹ اسمال کرو، اور 2-3 ٹاسکس کو آپ جتنا ٹائم اور اٹینشن دے سکتے ہو اس چیز کو آپ جو ہے وہ پورا کرو. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یو کانٹ ٹیک اٹ لائک یو کانٹ فنش دوز ٹاسکس ان اے ڈے، then you should just take a break. You should not overload yourself because at the end of the day آپ کی جو ہیلتھ ہے، آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں جو ذہنی طاقت ہے، جو تفکر پاور ہے، اس سب کو جو ہے آپ کو بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. So you really need to take it one step at a time to make those wise decisions in your life. Then it's called maximize your time, the third point. This is about process over product. یعنی کہ فوکس آن دا منٹس ناٹ جسٹ دا آورس. سو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یوزلی اگر ایک ٹاسک جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں اپنی ڈائری میں، جرنلنگ میں، ہمیں شروع میں ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز شاید 1-2 گھنٹہ زیادہ لے سکتی ہے، رائٹ؟ بٹ دین جب آپ اس کام کو شروع کرتے ہو، دین یو ریئلائز کہ وہ کام تو 10-15 منٹ کے اندر ختم ہو جاتا ہے. تو انسان پھر خود حیران بھی ہو جاتا ہے کہ کاش یہ کام میں نے بہت پہلے شروع کر دیا ہوتا تو آج میں کتنا آئی کوڈ ہیو ڈن سو مچ، ٹائم میرا سیو ہو جاتا، دوسری اتنے سارے ایریاز ہوتے جن میں فوکس کر لیتی. تو دس از اے نیچرل تھنگ. یعنی مجھے یاد ہے ایون ایز اے اسٹوڈنٹ دس یوز ٹو ہیپن کہ راتوں بھر جاگ رہے تھے ہم لوگ سلیبس مکمل کرنے کے لیے، اور ہمیں لگتا تھا کہ we will not be able to do this overnight. اتنے سارے چیپٹرز ہیں. اگر ہم لوگ اس کو پہلے سے جیسے پری پلاننگ کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بولا تھا in the 3-to-1 rule, plan yourself from a very, if you would have planned yourself out from a very throughout the year, from the beginning of the year, every day revise a topic, then at the end of the year annually وہ چیز بھر نہیں جاتی، وہ ایک پہاڑ کی طرح ماؤنٹین نہیں بن جاتا. آپ کو آلریڈی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، you just have to skim through it. پر اگر وہ چیز آپ نے لاسٹ منٹ تک چھوڑی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کو میمورائز کرنا اوور نائٹ اٹ بیکمز این ایشو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ٹاسک ہے جو آپ کو اگر کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو اسی ٹائم کر لیں اور ختم کر دیں rather than procrastinating. یعنی کہ اس چیز کو جو ہے آپ ہولڈ پہ رکھ رہے ہیں نا فار اے ویری لانگ ٹائم. پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ چیز تو صرف آدھے گھنٹے کا اس کا کام تھا، وہ چیز میں کر سکتی تھی تو مجھے کرنی چاہیے تھی، میں کر لیتی تو پرابلم نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ the first 15 minutes of any task are the hardest. That's true. If you can push through the initial resistance, momentum will carry you. اور یہ چیزیں جو ہے یہ اس بک میں بھی لکھی ہے کہ Organize Tomorrow Today، یہ ایک بہترین کتاب ہے. اور اس میں یہ جو آتھر ہے ڈاکٹر جیسن سیک اینڈ ٹام بارٹو، وہ یہی چیزوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ when you are, it's about doing the right things consistently through extreme prioritization. یعنی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کنسسٹنٹ رکھنا اور چیزوں کو جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پرائرٹائز کرنا. جیسے جو آپ نے بولا کہ as parents today we are struggling as well، اور ہماری خواتین کی تو زیادہ ہی خیر ذمہ داریاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم بچوں کو بھی سنبھال رہتے ہیں، گھر کے مینیجز کو بھی افیئرس کو بھی مینیج کر رہتے ہیں. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو نمبر 1 تو کنسسٹنٹ رکھیں، یعنی کہ اس چیز کو روز تھوڑا تھوڑا بھی اگر میں ڈراپ بائی ڈراپ بھی کروں لیکن میں ضرور کروں اور پرائرٹائز کروں چھوٹے سے چھوٹے کاموں کو. جیسے کہ چلو ہو گیا کہ اگر مجھے بک ریڈنگ، جیسے آپ نے ہم بہت باری ڈسکشن میں لا چکے ہیں اس بات کو کہ اگر بک ریڈنگ کروانی ہے نا ہمارے بچوں کو تو اس چیز کو ہم ایک وہ بنائیں جیسے جیسے ایک
हाँ, एक एनवायरनमेंट बनाएँ, अपना अकीदा जैसे होता है उसकी तरह इतना इसको एक कोर वैल्यू बनाएँ। इसी तरह से घर में जो है जैसे हमारे अखलाक टुवर्ड्स आवर एल्डर्स होते हैं कि सलाम करना, जब भी किसी मजलिस में जाओ या जब भी किसी महफ़िल में जाओ, जब भी बाहर जाओ, बच्चों को ये आदत सिखानी चाहिए कि आप किसी बड़े को देखो तो सलाम किया करो। घर में जो है जैसे अगर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, घरेलू एक्टिविटीज़ लाइक हेल्पिंग आउट ईच अदर व्हेन यू आर डन आफ्टर डिनर, लंच वगैरह, बच्चों को जब हम प्यार से कहते हैं कि आज लेट्स क्लीन अप टुगेदर, लेट्स, तो वो ऑलरेडी उनमें एक क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंसी, एक ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी और ये इस तरह के जो छोटे फैक्टर्स होते हैं, क्वालिटीज उसको क्रिएट करती है। और बच्चा जाके जो है वो कल खुद से फिर प्लेट उसको बोझ या भार नहीं लगता। आप अक्सर देखे हैं कि जापान के स्कूल्स में ये चीज़ तो इट्स लाइक a part of their school system. It's not something which is new. लाइक पढ़ रहे होते हैं, दे आर डूइंग देयर पढ़ाई, और एट द सेम टाइम उनका जो खाना भी होता है, दे आर इंकरेज्ड कि बच्चे खुद अपना खाना बनाएं घर से, या तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंटीन में भी अगर सर्व होता है तो वो खुद अपनी प्लेट में डालते हैं, खुद जाके साथ में बैठते हैं, फिर वो गंदी प्लेट्स को उठाते हैं, डिस्पोज करते हैं, दे आर टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर वेरी यंग एज, और हमारे गार्डनिंग अगर करना। बच्चे 15-16 साल के भी हों और 18 या 20 के भी हों तो हमारे माँ बाप कहते हैं बेटे लड़के ने स्पेशली क्यों उठा के वहाँ रखी, या अपनी डिश धो के क्यों रखी, जाओ तुम ये करके आओ, तुम माँ थे तुमने करना था, या तुम बहन थे तुम्हें करना चाहिए था। तो ये थोड़ा जो है ना हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ये जी टास्क भी डिवाइड किए हुए हैं कि भाई यही यही कर सकते हैं, जबकि हमें हमें जो आपने कोर वैल्यूज़ की बात की, बड़ी अच्छी बात की इस किताब के हवाले से। और वो ये है कि हमें कोर वैल्यूज़ डिफ़ाइन करनी है कि चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन। ये नहीं है कि हमें एनीवन। इसमें बुरी बात है। हाँ, ज़रूरत हो तो ज़रूर करेंगे, और बहुत सी जगहों पे हम सबको एक-दूसरे की ज़रूरत रहती है, और वो तो रहती ही है। वो एक इंसानी कनेक्शन है, ताल्लुक है, और वो एक इंसान चाहे या ना चाहे उसके बगैर गुज़ारा नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें मेरे जूते रखने के लिए भी दूसरा बाहर से आके रखेगा, या मेरा रूम साफ़ करने के लिए तीसरा कोई आके करेगा, या मैंने अपनी लॉन्ड्री जो है मेरी बहन या माँ या कोई और करेगा, या इस तरह की चीज़ें। तो ये मेरे ख़्याल से हमें इन चीज़ों से अब थोड़ा-सा ग्रो करना चाहिए, और बच्चों को बचपने से ही बताना चाहिए, लड़का है या लड़की है, यू हैव टू डू ऑल द टास्क ऑन योर ओन, और आपने एक-दूसरे की हेल्प एब्सोल्युटली। करनी है, एक-दूसरे को जो है ना मुसीबत नहीं बन जाना कि आपके काम खाना भी ठूसना है तो वो आप जैसे, अब वो मैं देख रही थी वीडियोज़ इन्हीं की, ये जो चाइनीज़, जापानीज़ जो भी हैं, तो उनके तो बच्चों के स्कूल में जो एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया है कि वो बच्चों को वो कोशिश ये करते हैं कि एज़ ए पेरेंट भी बच्चा अपना चम्मच खुद उठा के, जैसे 1.5-2 साल का, 2.5 साल का बच्चा है, ट्राई करे कि वो मुँह में डाले। क्योंकि हमारा बतौर पेरेंट्स वो वाला पेशेंस लेवल नहीं होता, और इसके नहीं, अलावा नहीं, हमारे पास नहीं, इतने टाइम बिल्कुल। होते हैं कि वो करने की, ना तो हम खुद कोशिश कर पाते हैं, और अगर करने की कोशिश भी करें तो 4 आवाज़ें इर्द-गिर्द से इतनी आती हैं कि वो फिर चीज़ आगे परस्यू हो नहीं सकती, और बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, और उसको पता चल जाता है कि इस बंदे की बात नहीं माननी। ये चीज़ें भी थोड़ी-सी जो है ना, ये इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये वो होल हैं जो आपके जो एनवायरनमेंट को खराब कर देते हैं, मसलन जो भी काम आपने करना हो उस हवाले से। तो मैं जब ये बिल्कुल, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो इन होल्स के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है कि इस तरह के होल्स ना क्रिएट करें। हाँ। जी, बिल्कुल। कल ही मेरी एक फ्रेंड के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी कि हमारे माशरे में मुनाफ़िक़त नाम की चीज़ कितनी कॉमन है, या डबल स्टैंडर्ड जिसको आप कहें। तो जैसे वो कह रही थी कि जब हमारे ही मुआशरे में मर्द कहीं जाके डॉक्टर्स बन जाते हैं, या लॉयर्स, या इंजीनियर्स, या अकाउंटेंट्स, या बिज़नेसमैन, और अगर उसी माशरे में एक औरत भी ये बन जाती है, तो जब जैसे शादी की बात होती है ना, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से जब स्पाउसेस का चुनाव होता है, तो यही मर्द जो डॉक्टर्स बन जाते हैं, दे डोंट प्रेफर देयर वाइफ्स टू बी डॉक्टर्स, और दे डोंट वांट देयर वुमेन टू बी वर्किंग वुमेन। दे ऑलवेज चूज़ समवन जो घर को सँभाल सके, और मतलब अपने आप को बिल्कुल लिमिट कर दे। तो ठीक है, कुछ मर्द अगर ये कहते हैं, समझ आती है बात इन द सेंस कि ठीक है, दे वांट देयर हाउस टू बी टेकन केयर ऑफ, और ज़ाहिर-सी बात है कि एक औरत का जो बिल्कुल, असल फिर मकसद ही वैसी होता है औरत लाइफ में। चाहिए ना, फिर आपको अगर फ़र्ज़ करें मिसाल है आपको एक घरेलू औरत चाहिए, तो फिर उसमें भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि घर चलाना
ایک ہیوج رسپانسبلٹی ہے اور یہ بھی کوئی چھوٹا ٹاسک نہیں ہے. ہمارے یہاں تو لیا نہیں نا جاتا کیونکہ ہمارے یہاں تو کسی چیز کو رسپیکٹ دینے کا رواج ہی نہیں ہے, چاہے وہ مرد کام کر رہا ہو یا عورت کر رہی ہو. تو اگر جی مرد 20 گھنٹے کام کر کے آیا تو عورت بلا وجہ کے چیخ چلا رہی ہے اور گھر کا ماحول یا وہ خراب کر رہی ہے, وہ بھی غلط ایک جی ایٹیٹیوڈ ہے. یا انلمیٹڈ کی اس نے کہا آپ کی انکم 50,000 ہے اور آپ نے خرچے 50 لاکھ کے یا 70,000 کے 80,000 کے بنا رکھے ہیں اور آپ نے ہر شادی اور ہر اس کے اوپر 50,000 کے جوڑے لینے ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے ایک بیلنس نہیں رہتا اس ایک حساب سے. تو یہ چیزیں ہمیں میرے خیال سے فلٹر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک انسیکیور مرد اور عورت نہیں بنانی ہے. یعنی بطور عورت آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو رواج ہے شادیوں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کی زندگی کا مقصد صرف شادی ہے, اگر وہ نہیں ہوئی تو بس اینڈ آف لائف ہو گیا. اور کائنڈ جن کی آف شادیاں نہیں ہوئی تو وہ زندگی اسی غم میں گزار دیتی ہیں اور ضائع کر دیتی ہیں کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی یا خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو گئی تھی یا خدا نہ خواستہ ویڈو ہو گئے تھے یا خدا نہ خواستہ ایکس وائی زیڈ مثلا بچے نہیں ہو سکے خدا نہ خواستہ کسی کے. یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں کہ آپ کا گھر نہ ہو, ہونا چاہیے, اللہ کو پسند ہے, رسول خدا کا حکم ہے, گھر بنانا سب سے خوبصورت چیز ہے. لیکن یعنی مقصد حیات نہیں ہے یہ, یعنی کہ جس کے اوپر ہم زندگی ضائع کر دیں. تو وہ زندگی. ہمارے معاشرے سوچ کے آپ ایک کمپینین شپ کے لیے مرد عورت کو اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ آپ کو ایک سرونٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کو اس کو پیسے کے حساب سے اور اس کو مثلاً چیز کے حساب سے. آج کل تو خیر پیسے کے حساب سے بھی کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا, لیکن جنرلی چلے جو بھی آپ Yeah. کسی کو سمجھ لیں. تو یہ ہے کہ عورت پہ پریشر Yeah. اس لیے زیادہ بن جاتا ہے وہ جاب بھی کرے, گھر کو بھی سنبھالے, بچے کو بھی دیکھے اور پھر سسرال کو بھی دیکھے اور پھر منہ سے اف نہ کرے, اسمارٹ خوبصورت اور گڈ لکنگ اور ایکٹیو اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے. اب اتنے زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ جو بالکل ہے یہ توقعات کا جو جی پریشر ہے بالکل. آپ اپنے آپ سے ہیں یا معاشرے کے آپ سے ہیں یا خامن کے آپ سے ہیں یا بیوی کے آپ سے ہیں, مثلاً بندے کے اوپر بھی اسی طرح کے پریشرز ہیں. یہ نہیں کہ صرف عورت پہ, بندے کے اوپر بھی اسی طرح کے ہیں. لیکن عورتوں پہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ ایموشنل بینگ ہے, کیونکہ انہوں نے بچوں کو ریز کرنا ہوتا ہے. یہ اسٹینڈرڈ جو ہے اس میں کوئی شک بالکل نہیں ہے, ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ بات کر رہی تھی, سوری میں نے بالکل. نہیں نہیں یہ آپ نے بہترین پوائنٹ سب ایڈ کیے. اس پوائنٹس پہ واقعی میں بہت غور و فکر ہمیں کرنی چاہیے. اور میں یہی پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے مطلب یہی مرد جو فارورڈ تھنکنگ والے مرد ہوتے ہیں, جو مطلب اس طرح سے سوچتے ہیں, کبھی کبھی ایک عورت کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ان دا سینس کہ دے تھنک کہ اگر یہ عورت باہر جائے گی, کام کرے گی, یا اگر یہ اپنا پیشہ مکمل کرے گی تو وہ میرے بچوں کی جیسے تربیت صحیح سے نہیں کر سکے گی. Like, it doesn't, I don't know how to say it, but like, it doesn't match the equation. Why do we assume like that? ایک عورت جو ہے وہ اگر چاہے کر سکتی ہے. بٹ یہاں پہ ایک دوسرا یہ اس پوائنٹ میں یہ میں چیز بھی ڈالنا دیکھیں چاہوں نا گی. کہ اگر بچوں کو ریز کرنا ہے تو اور عورت نے کمانا ہے, اور فرض کریں اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کی عورت نہ جائے تو پھر آپ کو شادی اس عورت سے کرنی چاہیے کہ جو کام نہیں کرنا چاہ رہی یا جس کا ابھی ہوں پروفیشنلی ایمبیشن نہیں ہے. کسی کے ایمبیشنس کو اپنے کنٹرول میں کرنا از ناٹ اے رائٹ تھنگ. آپ اس انسان سے اس کی سوچنے سمجھنے اور کرنے کی آزادی لیتے ہیں. اور شادی شدہ زندگی میں جو سب سے پہلا دھچکا ایک عورت کو لگتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, یا مرد کو بھی لگ سکتا ہے, بہرحال وہ تھوڑا سا کم کیسز ہے لیکن زیادہ اس میں عورت کو لگتا ہے. ہاں جیسے لڑکی شادی ہے, اب ایک گولڈ میڈلسٹ تھی یہاں پہ آئی یو کے میں آئی اور وہ میتھس میں ان کا گولڈ میڈل تھا, اور وہ ان کے ہسبینڈ بھی پڑھے لکھے تھے ویسے تو, لیکن اور شادی کی پہلی رات ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ حالانکہ وہ بچی جو تھی وہ بہت ہمبل کائنڈ اور ریسپیکٹ فل تھی, بہت مطلب ایک پرسنالٹی کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے نا. تو وہ کہتے کہ ہم پہ تو روب نہ جمانا, یعنی اپنی گولڈ میڈلسٹ ہونے کا. وہ بیچاری یوں دیکھ میں نے تو اس سے کوئی بات ایسی کی نہیں, نہ میں نے کوئی اس طرح کی بات سوچی. یہ مجھے پرسنلی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ آپ کی اندر کی انسیکیورٹیز ہیں کہ مثلاً میں سکینہ کی قابلیت سے انفیریئر فیل کروں یا اس کو اپنے لیے تھریٹ فیل کروں. اور یہ کامن ہے ہمارے معاشرے میں کہ مرد جی اس میں پور نہیں میں کہہ رہی کہ وہ سارے برے ہوتے ہیں اور ہزار ہمارے ماں باپ, ہمارا باپ, ہمارا بھائی, ہمارا شوہر مرد ہی ہے جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, وہ بات نہیں ہے. اور نہ ہی ان کی جی سپورٹ کے بغیر ہم کچھ کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ سارے برے ہی ہوتے ہیں. یہ کچھ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں جو کئی دفعہ آپ کو نہیں پتا ہوتے ہیں, ایز اے انسان بھی نہیں سم ٹائم آپ اپنے آپ کو فگر آؤٹ کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ لکھ رہے ہیں تو بھی مائنڈ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں تو بھی مائنڈ کر رہے ہیں, آپ کچھ کر رہے ہیں تو بھی مائنڈ کر رہے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں پرائرٹی دی جائے, یہ جو چیز ہے. اسی طرح اگر عورت کام کری تو مرد کو بھی بچوں کی اپبرنگنگ میں سپورٹ ہونا چاہیے.
صرف عورت کا کام تو نہیں بچے پالنا، مرد کی بھی اتنی بالکل، ہے، یا اگر آپ اس طرح تو کی اس میں کمپینی جی، بالکل دونوں کی شیئرڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے میں یہ بالکل ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ایک عورت شوڈ کمپلیٹلی ہینڈ اوور دس رسپانسبلٹی ٹو دا مین، اوبویسلی کہ زیادہ حق ایک عورت کا ہی ہوتا ہے، بٹ لائک آئی ڈونٹ appreciate this kind of thinking of men who actually underestimate a woman. جیسے کہ اگر شادی کی بات آئی and they're just rejecting a woman. Why? Because she's a doctor. So like because یہ جو ہے بندی جو ہے میرے گھر جو ہے وہ سنبھال نہیں سکے گی بچے میرے پاس، اس حساب سے then this is a very like low thinking of a man. اور دوسری بات اوکے، تو آئی نو میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں سسٹر فائزہ وچ از اگین ویری کامن ان اور معاشرہ اینڈ کلچر، جو اپنے آپ کو جیسے بہت ہائی فائی یا توپ سمجھنے لگتی ہیں، ایون اف دیو ڈن اے اسمال ڈگری، یا ڈگری تو بہت دور کی بات ہے، اگر انہوں نے جیسے میٹرک بھی کر لیا، ایف ایس سی، یا کوئی بھی ایسا کوکنگ کورس کر لیا، یا کوئی بھی ایسا چھوٹا موٹا کورس کر لیا، یا ان کو جو ہے زیادہ ایکسپیرینس ہے اباؤٹ ہاؤس اینڈ ایوری تھنگ، تو when they like people don't understand the difference between someone who is actually very ایجوکیٹڈ ان دا سینس کہ انہوں نے جو ہے جیسے آؤٹ سائڈ جو ہے ایکسپوجر حاصل کیا ہے، انٹرنیشنلی باہر گئے ہیں ان لوگوں نے، جیسے یونیورسٹی، جامعہ، حوزہ وغیرہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور اب جو ہے ایکسپیرینس بھی انہوں نے لیا ہے، اٹ میکس اے بگ ڈفرنس فار دوز پیپل اینڈ فار سم ون who is just like at home، اور انہوں نے اگر چھوٹے موٹے سے کورسز کر لیے، اینڈ دین یہی خواتین ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ایک کانفلکٹ ہو جاتا ہے کہ they don't understand that there is a difference between their mentality and someone who has actually really studied properly from a broader spectrum of knowledge. There is a big difference. جیسے ڈاکٹر کا بھی، اگر میں ڈاکٹر کی مثال دوں، اگر ڈاکٹر جو ہے کوئی جیسے خاتون ہے، وہ جو ہے اگر ایم بی بی ایس کر رہی ہے، اور اگر کوئی دوسری خاتون ہے جو ایک ڈگری سائنسز میں لے رہی ہے ایز اے پیتھولوجی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دے آر آن دا سیم لیول جسٹ بیکاز دے ہیو ڈن دے آر ان دا سیم میڈیکل فیلڈ، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ والی جو ایم بی بی ایس والی ہے، یعنی شی کین ایکچولی گو اینڈ شی کین she can treat patients in any part of the world, she can go and work around the world. But یہ جو بندی ہے جس نے صرف سائنسز میں نارملی ایک ڈگری لی ہے، she will not have that experience of going out and treating patients internationally or on a global scale. There is a difference over there. I'm just giving a مثال over here, okay, کہ اس طرح. تو یہ جو ہمارے اندرونی اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے کلچر میں، کبھی کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ڈفرینس نہیں سمجھ پاتے، یا پتہ نہیں ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم جو ہے دوسروں کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے جو ہے ہم ڈرتے ہیں یا حزدیلے ہوتے ہیں، وی ڈونٹ لائک پشنگ پیپل. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے پھر مردوں کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے بیکاز آف the mindset of the women in our society. So I think that it should start from there as well, کہ ہماری خواتین also they should sometimes understand the difference کہ ہر عورت جو ہے وہ we cannot just ایک چیز آپ generalize کو someone. ایگزامپل ایڈ کرتی چلوں جو آپ بات کر رہی ہیں نا اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک ہاں مثلاً ایک پیرنٹ ایز اے پیرنٹ جب آپ بچے ریز کر رہی ہیں، مثال ہے چھوٹے بچے ہیں آپ کے، آپ ان کو پڑھا بھی رہی ہیں، کھلا بھی رہی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، اب اس ٹائم اگر آپ بچے کے ساتھ کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کر رہی ہیں تو اس وقت آپ صفائی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کے پاس صفائی والا بندہ نہیں ہے، مثال ہے ہیلپر کے طور پہ نہیں ہے. جہاں پہ جی آپ کچھ کر رہے ہیں، اب اس عورت پہ یہ پریشر بھی ہے کہ گھر بھی صاف ہو، اب اس پہ یہ بھی پریشر ہے کہ بچے کو اس وقت موڈ میں بچہ ہے، اس وقت اس کو یہ ایکٹیویٹی سکھائی جا سکتی ہے، اگر اس وقت تو وہ آپ کی کوکنگ تو رہ جائے گی اور صفائی بھی رہ جائے گی، لیکن وہ ایکٹیویٹی اگر اس وقت نہ کروائی تو ظاہر ہے وہ بچہ نکل جائے گا، اور بچے ہر وقت موڈ ہاں میں نہیں ہوتے سیکھنے کے. تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ سچویشن ہوتا ہے، اور اس سچویشن میں جب فرض کرے آپ تو بچے کے ساتھ ایکٹیویٹی میں 8 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے مصروف تھے، اور آپ نے اس ٹائم ضروری سمجھا کہ ایکٹیویٹی بچے کی یہی سٹیج ہے سیکھنے کی کرنے کی، تو اب اگر آپ نے اس ٹائم پہ کوکنگ پراپر نہیں کی یا نہیں کر سکے یا صفائی نہیں کی، تو آ کے جب کوئی گھر آئے گا مثال ہے تو یہ سوچے گا اس عورت نے کیا کیا، یہ بیٹھی ہوئی ہے ایسے ہی، اور اسے یہ نہیں پتا، صحیح اور بات. وہ انسلٹ کرے گا، ہیومیلیٹ کرے گا، ڈسرسپیکٹ کرے گا، اپریشیٹ نہیں کرے گا، ایکنالج نہیں کرے گا، رسپیکٹ نہیں کرے گا کہ ہاں اس نے شاید کچھ کیا ہی ہوگا بچوں کے ساتھ جو بیٹھا ہے، انگیجڈ ہے، کوئی ہوں ایکٹیویٹی کر رہا ہے. تو اس ٹائم آپ کے پاس جی تو آپ کو یہ
پرائرٹائز کرنا ہے نا کہ اس وقت میرے بچے کو یہ ایکٹیویٹی سکھانا ضروری ہے یا XYZ ایکٹیویٹی ضروری ہے, کیونکہ گھر کے کام تو ایسے ہیں جو ابھی آپ کر کے واپس آؤ تو ختم نہیں ہوتے, یہ عام روٹین کی باتیں ہیں, یہ کوئی ایسی نہیں ہے. اور یہ پریشرز ہیں, یہ دباؤ ہیں جو ایوری ڈے آپ کے ذہن کو, آپ کے دل کو, آپ کے دماغ کو, آپ کی صحت کو ڈیمیج کرتے ہیں. اور یہ بات چاہے سسرال میں خواتین ہوں یا ہسبینڈ ہوں یا ایون بیویاں از خود ہوں, ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اوور ہائپر اور ایگریسو نہ ہوں, اپنی نیند کا خصوصی خیال رکھیں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ اگر وہ تھکی ہوئی ہے, نیچے آ کے لیٹ گئی ہے, تو وہ آئے گا بندہ, وہ کہے گا آپ صوفے پہ سوئے ہوئے تھے, جب میں لاسٹ دیکھا تھا تب بھی سوئے ہوئے تھے, اب آیا ہوں تب بھی سوئے ہوئے. اب اسے یہ نہیں پتا کہ وہ بھی ساری رات ساری سو نہیں سکی اور اب بھی سو نہیں سکی, وہ صرف تھوڑا سا نیپ کرنے کی کوشش کری کہ شاید اس کو نیند آ جائے. یو نیور نو. یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری دباؤ کریٹ کرتی ہیں, اور اس کو نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر کوئی ایک آدھی دفعہ کر بھی لے تو اتنے زیادہ احسان والے انداز سے کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. یہ چیزیں ہمیں اپنی معاشرے میں جو کی ضابطے ہیں نا, ان کو رکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ آپ کس طرح کے پریشر کو دے رہے ہو. جی بالکل. آئی ایم سوری, لیکن ایک مثال میں جو ایک ریئل مثال میں دیکھتی ہوں, وہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو جیسے حوزہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جی میں ایگری کرتی ہوں کہ حوزہ اسٹڈیز از آلسو ویری امپورٹنٹ. لائک اٹس, اگر آپ جو ہے اس کو کرتے ہیں آن دا سائڈ اینڈ یو نو آپ اس سے واقعی میں ایک علم حاصل کر رہے ہیں وچ یو آر اسپریڈنگ ٹو پیپل ان دا بیسٹ وے پاسبل, دین یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. بٹ دین کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پوری ایجوکیشن اپنی جیسے مکمل نہیں کی تھی, جیسے اگر 2 سال کا فرض کریں کورس ہے یا 3 سال کا, اور انہوں نے صرف کچھ مہینے جیسے 6 مہینے پڑھ لیا, اینڈ دین یو نو دے سے کہ ہم جو ہے اب عالم ہیں, یو نو وی ہیو نالج آف ایوری تھنگ اینڈ یو نو وی آر بیٹر دین ایون دوز پیپل ہو آر لائک یو نو لائک ہولڈنگ ڈگریز وغیرہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیٹ از ناٹ اے فیئر کمپیریزن, بیکاز اوبویسلی آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے, اٹس بین کوائٹ لیس compared to someone who has actually like studied and researched and been in that field, right? Like why I'm saying this, کیونکہ میں نے خود اس چیز کو بہت دیکھا ہے کہ وہ خواتین یا وہ مرد جو حوزہ لائک ایجوکیشن تھوڑا بھی کر لیتے ہیں, دے جسٹ یو نو اسٹارٹ پٹنگ بگ لیبلز اراؤنڈ دیئر نیمس کہ ہم جو ہیں جیسے مولانا ہیں, کرائے ہیں, یہ سب وغیرہ. اٹ آف کورس پھر اپنی اس چیز کے اسپرٹ کو لوز کر دیتے ہیں نا. نیت دیکھیں, اگر ہماری نیت پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ میں نے کمپیریزن, کمپٹیشن اور دوسرا کو دکھاوا کر کے اپنی علمیت ثابت کرنی ہے, تو یہ پرائڈ اٹ سیلف جو ہے آپ کے اس ڈگری کو یا اس جو علم کو ضائع کر دیتا ہے خدا کے سامنے بالخصوص. تو ہمارا کمپیریزن ایک دوسرے سے تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اور نہ ہی یہ علم آپ کی جو لیتے ہیں وہ کمپٹیشن کے لیے ہونا چاہیے. یہ تو اس کی ایسنس ہی کھا جاتا ہے پھر. جی بالکل, اس چیز کی, اس پروفیشن کی ایسنس کو کھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, سو وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, یو نو, بیکاز آپ خود اس پروفیشن کی جو ریپوٹیشن ہے, اس کی جو عزت ہے, اس کو آپ خود ڈیویلیو کر رہے ہوتے ہیں, وچ از ناٹ رائٹ. اچھا, جہاں تک میں ہماری کتاب کے حوالے سے جب بات کری تھی کہ کون سے ایسے ٹپس ہیں جو ہم فالو کر سکتے ہیں ٹو یو نو میک اوور سیلز بیٹر, اس میں یہ بھی تھا always finish what you started before moving to the next task. یعنی کہ always fight the open loop. اگر کوئی چیز ہم نے اسٹارٹ کی ہوتی ہے تو ہم اس کو جیسے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں نا, کئی بار ایسا ہوتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ, پھر وہ چیز مہینوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے 1 سال, پھر چیز جو ہے آرام سے جو ہے رسٹ ہونے جاتی ہے, سنڈ ہونے جاتی ہے. تو وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. جتنی وہ چیز فریش ہوتی ہے اس چیز کو جو ہے آپ کنٹینیو کریں. اینڈ واٹ دے سے از دیٹ also control your internal dialogue, یعنی کہ your self talk, it determines your performance. So most people will think کہ oh this is crazy, like who are these people جو اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اپنے آپ سے, but actually this is a good technique جو بہت سارے scientists ہیں, جو بڑے بڑے genius لوگ ہیں, جو جن کے بارے میں ہم ہسٹری میں بھی پڑھتے ہیں, جنہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد وغیرہ کی, بزنس مین, بگ سی اوز. دس از کالڈ لائک ریفلیکشن بیسکلی, کہ میں جو کمرے میں جاؤں, ایک دن جرنل میرا چیک آؤٹ کروں کہ میں نے کل کیا لکھا تھا, میں نے کہاں سے شروع کیا, ٹوڈے آئی ایم گونا چیک کہ میں نے کتنا پروگریس کیا, میں نے کیا امپروومنٹ کی. یو نو جسٹ ٹاک ٹو یور سیلف لائک تفکر اینڈ تدبر, the way we say نا, کہ وہ وچ آر دا ایریاز جہاں مجھے امپروو کرنا چاہیے, وہ کون سے یو نو لوپ ہولز ہیں وچ آئی نیڈ ٹو فل.
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو authors ہیں اس book کے, they say that the authors suggest moving from problem centric thought, which is called the PCT, to solution focused thought, yani SFT. It means that we are coming to a solution when we are, going back, revising at a situation, at a problem, and finding answers to it. But if we don't do that, then obviously aapka jo mind hai, it will not know na ki there was a problem and that had to be fixed. But if you will keep reminding yourself, talking about it, your mind will be alert and will want to find the solution. دوسرا یہ ہے, instead of asking کہ why is this happening to me, ask what is one thing that I can do right now to improve this. کریٹ یور اون ہائی لائٹ ریل. ابھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ریلز ہم ٹک ٹاک وغیرہ پہ دیکھتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہی. واقعی میں ایک ہماری اپنی جو, جیسے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا, اپنے آپ کو محاسبہ کہتے ہیں, جیسے محاسبہ تو نفس بھی نام کی ایک چیز, اکاؤنٹیبلٹی رکھنا اپنے لیے از ویری امپورٹنٹ. اگر کیونکہ انسان اور جانوروں میں فرق ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ انٹلیکٹ اور عقل دی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کا, اپنے نفس کا جو ہے خود میں اسیسمنٹ کروں آن اے ڈیلی بیسس. کیا جیسے ہاؤ ڈڈ مائی ڈے گو, میں نے جو ہے کتنا ٹائم جو ہے اچھی چیزوں کو دیا, کتنے جو ہے ارریلیونٹ چیزوں کو, فالتو چیزوں کو دیا. اس حساب سے دین یو کین کیلکولیٹ کہ تمہارا دن جو ہے تم نے کتنا اچھا بہترین گزارا اور کتنا نہیں. تو borrowed from, this is actually borrowed from a sports psychology, this visualization technique. Spend 60 seconds a day just visualizing your past successes, even to build confidence. جو بھی آپ نے, even if you did it like 5-10 years back, but at least remind yourself کہ ہاں ایک زمانہ تھا کہ جب میں نے جیسے شاید کوئی بہت اچھا مفہوم لکھا تھا ایک اچھا ٹاپک پہ اور موڈ کیا گیا تھا اس چیز پہ, یا میں نے کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی تھی اس پہ میں جیتی, میں کر سکتی. تو جب میں نے اس ٹائم کیا تھا, میں ابھی کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں وہ چیز مجھ سے لائک ختم ہو گئی, یا میں اس کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا؟ وہ میں ہی پرسن تھی, میں ہی انسان تھی کہ جس نے اس چیز کو اچیو اس ٹائم کیا تھا. تو اس کا مطلب میں ابھی بھی کر سکتی ہوں. آئی جسٹ نیڈ ٹو ٹیک اٹ سلو. ہاں ہو سکتا ہے کہ ابھی باڈیلی چینجز آ گئے ہوں گے, یا مائنڈ چینجز آ گئے ہیں, یا اکانومی پریشر, جو بھی وٹ ایور دا انوائرمنٹل فیکٹرز آر دیئر, ہیلتھ اینڈ آل. بٹ دیٹس دا ہول پوائنٹ آف آور لائف, ایز لائک دیٹ از آور پرپز, ٹو find these points and to find the solution out of it. Then the other thing is, the last thing which I'll mention is, at the end of the day, at the end of each day, ask yourself, what is one thing I did well today? What is one thing I would want to do tomorrow? That's something I want to improve tomorrow. What is the one action I will take to make that improvement? And become a normal person. Normal person means consistency. The authors say that extraordinary people are just normal people. ہم لوگ جیسے سمجھتے ہیں یہ بہت ایکسٹراڈنری بندی ہے, جیسے اگر سمز جو ہے سولو کر سکتی ہے میتھس کے, واو شی سچ اے جینیس, پتہ نہیں کیسے کر لیتی ہے, یا گھر کے 1000 کام مینیج کر لیتی ہے, کمیونٹی کے بھی مینیج کر لیتی ہے, کیسے کر لیتی ہے. بٹ ایکچولی اٹس بیکاز آف دا کنسسٹینسی, بیکاز یو آلویز کیپٹ یور سیلف اپ ٹو ڈیٹ, اینڈ ان دیٹ field, in that education field ho, jo bhi ho, you didn't give yourself that gap year for too long. Yes, as women you are allowed to get that gap and everything, but not for too long. Try to keep yourselves within that boundary and within that frame, کہ اپنے آپ کو آپ ہمیشہ ریڈنگ کے تھرو اسپیشلی ہمیشہ اپنے ذہنوں کو جو ہے آگاہ رکھیں, اوپن مائنڈیڈ اپنے آپ کو رکھیں. پھر اس میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ گریٹنیس از دا ریزلٹ آف ڈوئنگ دا بورنگ بیسک فنڈامنٹلس ایوری سنگل ڈے وداؤٹ فیل. تو چاہے وہ کتنا ہمارے لیے لائک بورنگ لگتا ہے, اٹس دا سیم روٹین, میں روز یہی چیز کر رہی ہوں, پر ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس سے جو ہے ہم اتنے پالشڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اتنے ایکسپیرینسڈ, کہ دین اٹ بیکمز اے لیفٹ ہینڈ پلے فار اس. اٹس ناٹ لائک سم تھنگ او آئی ہیو ٹو اسٹرگل اینڈ اٹس لائک اے بگ راکٹ سائنس تھنگ. وائی؟ بیکاز ناؤ یو ہیو ماسٹرڈ یور سیلف اوور دا ایئرز. تو آپ کے لیے بلکہ دوسرے یو کین جگل مور تھنگز ناؤ ایٹ دا سیم ٹائم. جیسا کہ پہلے آپ اگر 2 چیزیں کر سکتی تھی, ابھی آپ شاید 5 یا 8 چیزیں you can do at the same time, and one gets shocked sometimes کہ میں تو پہلے یہ نہیں کر سکتی تھی, لیکن ابھی میں یہ بھی کر سکتی, یہ بھی کر سکتی. Why? Because over the years you did not give yourself a gap and you kept that consistency. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ وین یو اسپوک اباؤٹ زندگی میں پریشر, ایگزام ہو, ٹپس وغیرہ, جو بھی اپنی لائف میں جنرلی ایز اے ہیومن بینگ جب مجھے روز چینجز اپنی لائف میں اچھے لانے ہیں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آئی بیئر اباؤٹ ایکسپیکٹیشنز, مائی ٹائم لائنز اینڈ مائی ریزلٹس, بیکاز دیٹ ول گیو می a good result at the end of the day. اور جو
mental battle ہے نا ہماری. Success is a physical habit, not just a mental concept. Success is a physical habit, not just a mental concept. By winning the mental battle the night before and focusing on a single primary goal each day, you retrain your brain to prioritize productivity over busyness. So like if you make this as your normal sort of thing, اور آپ اس کو خوشی سے like دل سے اگر آپ کریں گے روز, as a passion driven person, not کہ burdenized ہو, میں مطلب میں فورس بائی فورس کر رہی ہوں, نہیں. آئی نو سم ڈیز کین بی بیڈ, ہمارے موڈس بھی ہوتے ہیں, ہم انسان ہیں. آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ, بٹ دیٹس وائی آئی سیڈ اٹس اوکے ٹو ٹیک اے بریک دیٹ ڈے فار اے ڈے اور ٹو ریچارج یور سیلف, بٹ میک شیور دیٹ you get back to it, so that's very very important. اچھا اس میں تھوڑی سی یہ بھی بات ایڈ کی جا سکتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی بیٹل میں ہے, کیونکہ زندگی ایک اٹ سیلف ایک جنگ ہے ہر انسان کے لیے, اس کی فارم کسی بھی فارم میں, چاہے بچے کی اپنی ہے, نوجوان کی اپنی ہے, بوڑھے کی اپنی ہے, اسٹوڈنٹ کی اپنی ہے, جو جابس پہ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی ہے, بزنس مین کی اپنی, ہر جو بھی کیٹیگری آپ جس بھی فال کرتے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں غیر ضروری تھاٹس کو اپنے اوپر سے ہٹا دینا چاہیے, لمیٹنگ بلیف کو اپنے اوپر سے ہٹا دینا چاہیے, اور اپنے ٹاسک پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے. کیونکہ جب میں بیمار ہوں, میں تکلیف میں ہوں, میں رو رہا ہوں, میرے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے, یا میری کوئی بھی تکلیف یا درد ہے, مثال ہے, تو اس میں کوئی باہر والی دنیا آ کے میری اس تکلیف کو کم نہیں کر رہی. اگر میں کسی فائنینشیل ایشوز سے گزر رہا ہوں, یا فزیکل ایشوز سے گزر رہا ہوں, یا مینٹل ہیلتھ پرابلم سے یا کیوس سے گزر رہا ہوں, یا کسی بھی اکنامک سچویشن سے گزر رہا ہوں, تو یہ دنیا جس کی پریشر میں نے اپنے اوپر لیے ہیں, یہ خاندان کے لوگ, رشتہ دار, دوست, محلے والے, فلاں فلاں جو بھی ہمیں باتیں کرتے ہیں, ڈیگریڈ کرتے ہیں, جی جی. ڈیمونائز کرتے ہیں, آپ کا سیلف کانفیڈنس خراب کرتے ہیں, آپ کی چاہے وہ آپ کا اسپاؤز ہی کیوں نہ, اٹ ڈزنٹ میٹر. یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک کہ یہ جب آپ کی تکلیف میں آپ اکیلے کھڑے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کو بھی خود ڈیل کرنا ہے. ان دی اینڈ یو ہیو یور سیلف اونلی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم باقی رشتے چھوڑ دیں گے, ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے, ان سے محبت نہیں کریں گے, قدر نہیں کریں گے, ویلیو نہیں کریں گے, نہیں, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. اٹ جسٹ مین دیٹ کہ آپ کو یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود یور سیلف, کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کھینچ کے, آپ وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا, ہمارے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہمیں دل کہتا ہے کہ یہ کرو, دماغ کہتا ہے کہ یہ کرو, اور ڈیسیژن میکر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان تینوں میں ایک جگل چل رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو رائٹ ڈیسیژن میکر بنانا ہے. ایک تو فوکس آن ناؤ رکھنا ہے کہ یہ والا کام ہے, اس آور میں ہونا ہے اور یہ کرنا ہے, دیٹس اٹ. مثلا نماز پڑھنی ہے, اس آور میں پڑھنی ہے, غیبت نہیں کرنی, نہیں کرنی ہے. مثلا کوکنگ کے لیے یہ 4 کام کرنے ہیں تو کرنے ہیں, ریڈنگ کے لیے یہ 2 کام کرنے ہیں تو کرنے ہیں. جو بھی آپ کا ٹاسک آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اس پرٹیکولر آور آف دا ڈے کے لیے, آپ اس کو اس حساب سے کریں. آپ یہ مت سوچے فلاں یہ کہے گا وہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ 100% نہیں بھی اچیو کر سکیں گے, اگر 1-2% 5% بھی اچیو کر سکتے ہیں تو دیٹس دا پاور اپنے ہاتھ میں رکھیں. لوگوں کی باتوں سے خود کو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر خواتین ہوں یا حضرات ہوں اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر میاں بیوی کا, رشتہ داروں کا, سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کا ہی پریشر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو تلخ ترین بنا دیتے ہیں, اور آپ کے لیے, اور کئی لوگوں کے بہت سپورٹیو بھی ہوتے ہیں, یہ بات نہیں ہے, لیکن جنرلی ان کے پریشر زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی مذاق اڑا دے گا, کوئی ایسا جملہ بول دے گا جو آپ سینسیٹیولی لے لیں گے, دوسرا بے شک وہ نارملی کہہ رہا ہو. تو ایک تو ان ہیبٹس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اگر آپ کسی چیز سے اوور ویلم ہو جاتے ہیں, کسی کے جملے سے, کسی کی بات سے, تو آپ اس چیز کو ٹریٹ کریں انسٹیڈ کہ آپ اس کا شکار ہو جائیں. مثلا مجھے یہ کوئی کہے کہ آپ مثلا یعنی کھانا اچھا نہیں بناتے ہو, مثال ہے, تو اب میں اس بات سے چڑ جاؤں, مثال ہے, آپ جن جن چیزوں سے چڑ رہے ہیں اس کی لسٹ بنا لیں اور دیکھیں کہ میں کیوں چڑ رہا ہوں, کیا واقعی اس میں کمزوری ہے تو میں اس کو دور کر لوں, اور اگر نہیں ہے تو پھر اٹس فائن. کوئی کرتا ہے نہیں پسند کرتا نہ کرے, اٹس فائن. آپ کا کام ہے اپنی بیسٹ ایفرٹ کر کے اللہ کو چھوڑ دینا, بس آپ کا کام ایفرٹ ہے. اور ان باتوں کو ہٹا دیں, اگر یہ ہٹا دیں گے تو بہت کچھ آسان ہو جائے گا. ہماری زندگیاں یقین کیجئے ان پتھروں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہیں جو لوگوں کی باتوں کے اور سیلف لمیٹنگ بلیف کے, اور ہم
آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ پا رہے اور ہم ایز اے کمیونٹی ایک دوسرے کو موو نہیں کر پا رہے صرف اس لیے کیونکہ میرا رائیول تو ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، مثال ہے، یا میرا رشتے دار بہن بھائی اور دوست میرا رائیول ہے، یا میرے کلاس فیلوز جو میرے پیئرس ہیں یا ورک کلیگز ہیں وہی سب سے پہلے آ کے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کریں. آپ کی تو جنگ یہ ہے ہی نہیں تھی. آپ کی جنگ تو یہ تھی کہ دنیا میں آپ اتنے قابل ہوتے ایک قوم کی حیثیت سے کہ پوری آپ کا ویژن چھوٹا ہے نا، کیونکہ آپ کی ذات سے آپ کے گھر اور بس رشتے داروں میں آپ بہت ٹاپ کے ہو، آپ کے بہترین گاڑی گھر اور فلانا فلانا ہے، تو اس وجہ سے آپ ٹاپ کے مین ہو، یا آپ کے پاس یہ ڈگری ہے یا فلاں ہے. یہ آپ کا یہ بہت ہی چھوٹا ویژن ہے اور چھوٹا دماغ ہے، پھر اس سے تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے ہم سب. لیکن اب بہرحال ٹائم بہت ہی تھوڑا ہے، 5 منٹ 6 منٹ رہ گئے میرے خیال میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کنکلوسیولی کہ وہ بچے جو ایگزام دے رہے ہیں اور ان کی بھی ظاہر ایگزام پریشر ہے، تو کیسے میمورائز کریں، کیسے یاد رکھیں، کیا کریں، کس طرح اس پریشر کو دور کریں؟ ہاں، اس کے لیے جو ہے ویسے آئی نو لائک لوگ پوچھیں گے کہ دعائیں، کچھ وظیفے، کچھ اس طرح کر کے بھی چیزیں بتا دوں. وہ ضرور چیزیں ہیں، ضرور ہیں. الحمدللہ آپ پڑھیں، بہت ساری دعائیں موجود ہیں. سب سے بہترین تو مجھے یاد ہے ہم لوگ پڑھتے تھے ربی زدنی علما ڈیورنگ اور اسمبلی ٹائم. بٹ اس کے علاوہ بھی مفاتیح میں اور یہ جو ہماری چھوٹی دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں اتنی اچھی دعائیں ہیں ان ٹرمز آف عافیت، رزق. تو جب ہم لوگ رزق کے بھی حوالے سے دعا مانگتے ہیں، یہ رزق علم کا بھی رزق ہے. It doesn't just mean money and food and everything. ہاں، یہ علم کا بھی رزق ہے، بصیرت کا، فہم کا، اس چیز کا رزق. مجھے یاد ہے میں یہ بہت پڑھا کرتی تھی. وظائف الابرار نام کی کتاب ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی لٹرلی چھوٹی دعائیں ہیں. They are not big long duas, not even like سورہ یاسین style. No, it's very small. تو میں روز ان چیزوں کو پڑھا کرتی تھی. اینڈ دے آر ریئلی ویری بینیفیشیل، ویری ہیلپ فل. اور اس کے علاوہ جب آپ دعا پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ توکل کرو علی اللہ، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں کچھ نہیں یاد کیا میں نے. اور میں دیکھ رہی تھی ایک فوٹو انہوں نے وائرل کی تھی کہ بچوں نے نا آئی وی ڈرپس لگائے تھے، وہ بیڈ پہ بیٹھا تھا اینڈ ساری آئی وی ڈرپس ور لائک attached to all the books of the whole year. And they were like, he was like trying to get all the syllabus get into his body. Okay, تو آف کورس یہ پاسبل نہیں ہے. پڑھنا تو محنت پڑے کرنی گا، محنت ہوتی ہے. کرنی پڑے گا نا، محنت کرنے والا ہاں اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ بات تو پہلی شرط ہے. ہاں، تو اٹ واز لائک اے مذاق ان اے وے کہ دے ور لائک اوبیسلی ہم لوگ جب کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دو. اور مجھے یاد ہے دعائیں میں بھی کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اللہ میرا ٹیسٹ آسان ہو. اسپیسیفکلی بہت ہی یہ زیادہ کوشچن ہر نہیں اذان میں آئے. دعا ہوا کرتی تھی. سب سے بیسٹ ٹائم دعا کا ہی ہوتا ہے، جب اذان ہو رہی ہو تو اس ٹائم دعا کریں اور اللہ کے 99 نام پڑھ کے. جی فیل ہونے کا بڑا پڑھ ڈر کے ہوتا تھا، ہائے ہائے فیل نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، بہت شرمندگی ہوگی ہاں. رشتے دار کے. تو مجھے یاد ہے اس ٹائم، اچھا میں کیونکہ خانہ کعبہ الحمدللہ بہت نصیب ہوا تھا اس ٹائم. ہم لوگ آلموسٹ ایوری ویکینڈ جب بھی موقع ملتا تھا ہم لوگ خانہ کعبہ ضرور جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے کبھی اگر میرا ایگزام ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ کو پکڑ کے نا دعا کرتی تھی کہ اللہ میرا ایگزام اتنا اچھا ہو جائے، سارے اسٹارز آ جائیں، وہ والا کویشچن اسپیسیفک ٹیچر نہ دے جو میں نے یاد کیا ہے وہی سارے. تو مطلب ہم لوگ یہ سب کرتے تھے. بٹ ٹو بی ویری آن اے سیریس نوٹ، یو ہیو ٹو really give time to your studies. You have to put in effort. آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹائم نکالنا ہے، محنت کرنی ہے. اور ایسے کریں نا کہ جیسے آپ جو ہے دن میں even if you do like 25-minute study and اس کے بعد you take a 10-minute break or 20-minute break, refresh your mind and then get back to it again. So like in a day doesn't mean کہ آپ 4-5 گھنٹے جو ہے کتاب پکڑ کے بیٹھے ہوئے. ایسا is not advisable as well. You do it at your own time and pace. Some children can do it very fast because they have good memory power. Some children are more of understanding people, meaning through activities and practicals, they understand those things better. تو آپ اس کو کوئی ایکسپیریمنٹ کے حساب سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. like depends on the topic, right? So every person has their own style of learning. Some people like to do it through audio visual studies. They can listen and they can pick up. Some people like it only visually, okay, through reading only they read. Some people like it through kinesthetic studies, which is like both you are listening and you are doing the activity at the same time with your hand and with your hands and legs, right? So every child has a different way of learning. There are different techniques. اور آج کل تو we have multimedia, YouTube وغیرہ, everything is there. کوئی کانسیپٹ اگر کتنا مطلب کوئی ایسا ہارڈ کانسیپٹ you can't understand, then just go look at a video on YouTube, which is of course educational for educational purpose, so that you can get a good idea. تو اس کو آپ ضرور کریں.
اور جو ہائی لائٹ کریں جو پوائنٹ ضروری ہوتے ہیں اس چیز کو آپ جو ہے بلٹ پوائنٹس میں ڈالیں, جسٹ سو دیٹ یو ریمبر دوز مین پوائنٹس ایز ویل, اینڈ دین یو کین further elaborate and elongate your message and everything. Or past papers is very important because past papers gives you a whole idea کہ exam میں کس set یا type of questions آتے ہیں. Usually I remember when ہم لوگ پاس پیپرز ریپیٹڈلی کرتے تھے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ ایگزامنر پیپر جو ہے کس طرح سے سیٹ کرے گا. And usually format wahi hota hai. It's just they play around here and there with your mind, but the concept is always the same. So if you use to get a spectrum, you're going to be fine. So آپ کو کبھی بھی کرنا کر یہ کیمبرج کا جو اے اسٹار گریڈ ہے یا اے گریڈ ہے, دس ول what do you say judge my life, like for the rest of my life I'm going to be judged because of this ABCD. اس کا ہرگز یہ نہیں مطلب ہوتا. ہم انسان کے خود کے بھی اسکلز ہوتے ہیں, ایکسٹرا کریکولر ہوتی ہیں, خود کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. ججز گریڈس شوڈ ناٹ form your identity. Define, exactly, that's right, but they don't define your identity or your personality. Over the years you can always make yourself better, become a better person, look into other different areas جس میں آپ بہتر ایکسل کر سکتے ہو. ہزار فیلڈز ہیں, جاؤ ڈھونڈو, ایکسپلور کرو, محنت کرو, اور ہر چیز آپ کو آپ کی پلیٹ پہ جیسے لائک اسپون فیڈ نہیں ہونا چاہیے. خود سے محنت کرو, اس میں زیادہ خوشی ہوتی ہے. جب انسان خود محنت کرتا ہے تو اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے آگے جا کے کہ میں نے وہ چیز خود اپنے لیے کی. I value myself, not that someone comes and puts things for you on the plate all the time. So yeah, these are a couple of tips that I think for the students if they can. Yeah. بالکل, بہت شکریہ سسٹر سکینہ, تھینک یو سو مچ. اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی زندگی نمبروں سے ڈیفائن نہیں ہوتی. فیل ہو بھی جائیں تو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. فیلئر سب سے بڑا لیسن ہوتا ہے جو آپ کو بہت سی طرح کے لیسن سکھاتا ہے. یہ تو اٹس این اپرچونیٹی ٹو لرن اینڈ گرو. آپ فیلئرز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر آپ کے نمبر من پسند نہیں آئے یا فیل ہو گئے ہیں اور اماں ابا یہ کہہ رہے ہیں, خاندان والے یہ کہہ رہے ہیں, ان چیزوں کا پریشر نہ لیں. زندگی قیمتی ہے, آپ قیمتی ہیں, آپ کی صلاحیتیں اللہ نے ان نمبروں سے جج نہیں کروانی ہے دنیا کو. آپ کے لیے بہت سے ٹاسک ہوتے ہیں اور آپ دوبارہ ایگزام دے سکتے ہیں, کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی ہے. سو پلیز رشتہ دار, خاندان والے, بہن بھائی, ماں باپ, بچوں کو ایگزام کی محنت ضرور کروائیں, کوشش بھی کروائیں. پریشر اور ٹینشن نہیں دینی, نہ انہوں نے لینی نہ آپ لیں. خوشی اور سکون سے پڑھیں, محنت کریں, کوشش کریں کہ اللہ کا دوست ہے محنت کرنے والا. بہت شکریہ سسٹر سکینہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, ریئلی گریٹفل فار یور ٹائم اینڈ ایفرٹ. اور ویورز سے ہم یہی کہیں گے کہ بھئی آپ خوش رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, زندگی کو ایک دوسرے کے لیے آسان اور خوبصورت اور جینے لائق بنائیں. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ جو ہے نا آپ بہت کچھ کھو دیتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ سب بچوں کو کامیاب کرے جو ایگزامز دے رہے ہیں, جہاں جہاں بھی, اور جس بھی زندگی کے دباؤ میں آپ ہیں, اللہ آپ سب کو ان میں آسانیاں عطا کرے اور مدد فرمائے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.